میری انجینئرنگ، میری یو ای ٹی، میری جی کی، میرا لمز، میرا آئی بی اے. یار انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے میرا آرڈر ہے وائٹ ہاؤس سے کہ سوئی تیرا کرے گی شپ ڈوبا کریں گے. تو کہ بی بکری یہ میرا آئی فون پکڑ لو. وہ کہے گی میں. اس کو کہے کہ بی بکری تم $5 lakh کا چیک لے لو. وہ کی کہے گی میں. ہمیں نا نئے اسکول کالج چاہیے, ہمیں نئے پیرنٹس چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 8,000 بچوں, صرف بچے نہیں ان کے پیرنٹس, صرف ان کے پیرنٹس نہیں, ان کے ہر گھر کے 5-6 برادری والے گھر والے ان تک پہنچ جائیں اور ان کو ٹرانسفارمیشنل خود شناسی سے خدا شناسی کا جو سفر ہے اس میں ان کے ساتھ چلیں. آپ کی اتنی گفتگو سے میں تقریباً سمجھتا ہوں میں اس وقت پلے گروپ میں داخلہ لے چکا ہوں. منار پاکستان کا کراچی جانا عجیب ہے. CNN آ جائے گا, BBC, جیو سب نیٹ ورک پہنچیں گے, تھرتھالی مچ جائے گی. پہلی جماعت کے بچے کو اپنے کام آنے چاہیے, برتن دھونے آنے چاہیے, کھانا پکانا آنا چاہیے, اس کو کپڑے استری کرنے آنا چاہیے, اس کو اپنی صفائی کرنی آنی چاہیے. ہمارا جو اسکول کالج اور معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میرے تو 100 میں سے 100 نمبر ہوں گے اور میرے باقی میرے علاوہ ہر آدمی کے 0 نمبر ہوں گے. میکینیکل انجینئرنگ میں خدا موجود ہے, تھرمو ڈائنامکس میں خدا موجود ہے, کاسمولوجی میں خدا, ایگریکلچر میں, باٹنی میں, سوشیالوجی میں. جب وہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ بلا بلا اوئے توئے کر رہے ہیں, پھکی دواں اور یہ کراں. ایک یہ اسکالر ہے جس کی بلینز میں ویوز ہیں, دوسری طرف بھی کوئی اسکالر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ رفع یدین کے اوپر, اور تیسری طرف اسکالر ہے. تو وہ جب آئیڈینٹی کرائسس کو حل کرنے آیا تو بجائے مسئلہ حل ہونے کے وہ اور زیادہ الجھ گیا. سائنس تو آبزرویشن ہے اور سائنس پر اینک سے ہی لگ گئے نا, تو وہ تو خدا کا تعارف کرا. ہمارے پاس ایک جرمن پروفیسر آئے, ایک دن کہنے لگے کیا میں بھی جمعہ پڑھ سکتا ہوں. یقیناً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ دین پہ چلنا انتہائی مشکل ہے, بالخصوص جب ہم نوجوان نسل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیوں ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کا کہا جا رہا ہے. جب ان سے دین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کیوں ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں اور ساری آزادیوں پر پابندی آنے والی ہے. نوجوان نسل کو بھی جب ہم نوجوانوں کو ہم دین کی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے بہت وزنی کوئی ایک ان کے اوپر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور ان کے لیے اٹھانا مشکل ہوگا. یہ ساری باتیں اور یہ دین کے بارے میں نوجوان نسل کے ذہن میں یہ جو اشکالات ہیں, یہ سارے ڈاؤٹس ہیں, کیا یہ کوئی غلط فہمیاں ہیں یا یہ کوئی کمزوریاں ہیں, ہماری کوئی انر ویکنس ہے, یہ کیا کچھ ہے؟ اسی بارے میں آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک بہت ہی زبردست قسم کے گیسٹ کو لے کے آئے ہیں, اور میں ہوں تیسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی وتھ تیسر. آج میرے جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی ایرینا میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور وہ اپنی اسپیشلٹی میں انٹرپرینیورشپ میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا کچھ مختصر سا تعارف کروا دیں, اور آپ کا بھی جرنی کچھ اسی طرح کا ہے دین کے بارے میں, تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ ہمیں ایسی ہائی لائٹس پیش کریں کہ جس سے ہمارے سننے والی نوجوان نسل کو بہت فائدہ ہو. جی الحمدللہ جی, جزاک اللہ. آج ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہماری بھی اس میں لرننگ ہوتی. تو ہماری جو اصل میں ہم سب کی جو جرنی ہے نا, بیسیکلی یہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی جرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کہانی لکھ رہے ہیں, اور جو بھی کچھ لکھا ہے اس کائنات کے خالق نے لکھا ہے. تو میں اسی پاکستان فیصل آباد میں پیدا ہوا, بچپن یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسکولنگ وہاں ہوئی, والد PhD کر رہے تھے. انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے انجینئرنگ کی, اور وہاں پر میکینیکل انجینئرنگ کے ایریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد جاب ہو گئی, اور پڑھنے کے شوق میں 2 سال میرے تھائی لینڈ میں گزرے, 93-94 ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. وہاں پر انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ہمیں بہت ساری ساؤتھ ایشین کنٹریز, انڈونیشینز, انڈینز, ملیشینز, بنگالی اور اس طرح اور دوسرے یورپینز کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا, اور ہمارا پرسپیکٹو تھوڑا سا اور براڈن ہوا. اور اس کے بعد الحمدللہ واپس آیا, اور کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے 8-10 سال گزرے, اور پھر لم سے MBA کرنے کا موقع ملا, اور مینجمنٹ سائنس کے اندر دیکھنے کا موقع ملا, انتظامی امور اور مینجمنٹ میں ہم کیسے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. اور وہاں سے ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے میں کچھ رول پلے کرنے کا موقع ملا, اور وہاں سے پھر جرمنی میں PhD کرنے کا موقع مل گیا. تو جرمنی کی جو PhD تھی اس میں الحمدللہ پڑھانے کا بھی موقع ملا, اور آلموسٹ میں کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ کہ شاید بہت سارے سینکڑوں یا درجنوں ملکوں کے
بچوں نے ہم سے پڑھا. آئس لینڈ ہو, ارجنٹینا ہو, بولیویا ہو, کولمبیا ہو, ساؤتھ امریکہ ہو, مڈل ایسٹ ہو, رشیا ہو, جاپان ہو. تو ایک بہت انٹرسٹنگ ایکسپوجر ملا, پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. اور اس کے بعد میں 12 سال آئی بی اے کراچی میں ڈائریکٹر سینٹر فار انٹرپرینورشپ رہا, اور وہاں پر ان بچوں نوجوانوں کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ آپ ہی دنیا آپ پیدا کر سکیں. میرا جو شعبہ ہے نا وہ ذرا مختلف تھا. مجھے اپنی جو تعلیمی کیریئر میں جو پڑھا ہے, بیچلر, میٹرک, ایف ایس سی, بی ایس سی, ایم ایس سی, ایم بی اے, پی ایچ ڈی, اس میں سے کافی چیزوں کو ان لرن کرنا پڑ گیا. تو وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو میرا جو سفر ہے نا وہ لرننگ ان لرننگ کا سفر ہے. لمز میں بھی ایک کورس پڑھانے کا موقع ملا پی ایچ ڈی پروگرام میں, اور لمز سے آفر ہو گئی تھی, لیکن کو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی, آئی بی اے کراچی کی طرف رخ مڑ گیا. 12 سال وہاں رہا, اور الحمدللہ اس دوران پاکستان کے شہروں میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, کشمیر میں انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس میں حصہ لینے کا موقع ملا. اور ہمارا جو کورس ڈیولپ ہوا وہ ایک عام آدمی کا کورس بن گیا, اررسپیکٹو کہ ڈگری اور لینگویج کیا ہے, اس تک پہنچنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا. تو یہ مختصر سی کہانی. تو یہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. تو آج کل میں ایک گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالا کے ریکٹر کی حیثیت سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 8,000 بچوں, صرف بچے نہیں, ان کے پیرنٹس, صرف ان کے پیرنٹس نہیں, ان کے ہر گھر کے 5-6 برادری والے گھر والے ان تک پہنچ جائیں, اور ان کو ٹرانسفارمیشنل خود شناسی سے خدا شناسی کا جو سفر ہے اس میں ان کے ساتھ چلیں, اور ان کو بتائیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو یہ کوشش ہو رہی ہے, اور اس میں مجھے دوسرے ملکوں میں بھی الحمدللہ جانے کا موقع ملا. کیوبا میں یہ ورکشاپس ہوئیں, قزاقستان میں ہوئیں, ملیشیا میں ہوئیں, جارڈن میں ہوئیں, اور اس طرح ماشاءاللہ صومالیہ میں ہوئیں, افریقہ کے ملکوں میں ہوئیں. اور میرا ایک گلوبل سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینورشپ کا کورس ہے, جس میں ہم نے باؤنڈریز کو ہی توڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہیں سے بھی آئے ہم مل کے سیکھتے ہیں, اور اس کے لیے ایجوکیشن کی بھی شرط نہیں ہے. ہمارے کوئی بھی ہو, ڈرائیور سے لے کر پی ایچ ڈی تک, اینی باڈی کین کم ان ٹو دس کورس. تو یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے, اور میں ایک طالب علم ہوں. سچ اے ہارٹ وارمنگ انٹروڈکشن سر, تھینک یو سو ویری مچ. لیکن مجھے اب اس کے ساتھ ایک خوشی بھی ہو رہی ہے, اور یقیناً یہ سب سے ایک انٹرسٹنگ قسم کی پوڈ کاسٹ ہوگی. لیکن مجھے ایسا بھی ڈر اب محسوس ہو رہا ہے, ایسا نہ ہوگا کہ یہ آپ کی گفتگو کے بعد آپ نے تو زندگی میں تھوڑی چیزیں ان لرن کی, جو لرن کی تھی ان لرن کی, کہیں ہمیں ساری چیزیں نہ ان لرن کرنی پڑ جائیں. تو اٹس گونا بی ویری انٹرسٹنگ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بہت پیاری ہے, جیسے آپ نے کہا, اور آپ کا تو اتنا براڈر ایکسپوجر ہے ماشاءاللہ. تو ساری دنیا کی یوتھ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا فیل کرتے ہیں. مجھے بھی اللہ پاک نے پاکستان میں توفیق دی کہ کوئی 86+ یونیورسٹیز میں نے بھی سیرا کے اور ختم نوت کے لیکچرز دیے. تو میرا جو اس کے ایکسپوجر ہے ان لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہونے کی دیر ہے. تو اب ہم اپنے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف, کہ یہ جو ان کو ایک ڈر سا, خوف سا ہوتا ہے کہ زندگی پھیکی ہو جائے گی, ادھر دیکھو مزے ہیں, ادھر انجوائمنٹ ہے, ادھر کنسرٹ ہے, ادھر پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اور ادھر شاید صرف سیاہ اور سفید, بلیک اینڈ وائٹ قسم کی ایک عبادت ہوگی, اور بس زندگی ختم. تو اس میں کون کون سے فیکٹرز ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. جی ماشاءاللہ تیسر صاحب, اس میں کچھ بہت سارے فیکٹرز تو میرے اندر ہی ہیں. ہاں جی, اور علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اگر تمہارا لینس ہی ٹھیک نہیں ہے, اگر میرا لینس ہی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے نظر ہی کیا آئے گا. تو اگر میرا لینس ٹھیک ہو جائے تو مجھے میرا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. تو میرا جو پرسپیکٹو ایٹ دا ایج آف 58 اب یہ ہوا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں. ہاں جی, تو میری پہچان, میری شناخت, ہم بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا نام وسیم ہے, میرا نام جی ناصر ہے. تو ہم کہتے ہیں اور تعارف کراؤ, وہ کہتے ہیں کہ سر میں وسیم ہوں, میں نے ایف اے بھی کیا ہوا ہے, بیچلرز بھی کیا ہوا ہے, میری فوٹوگرافی بھی آتی ہے, اور مجھے لائف سٹاک سے محبت ہے. ہم نے کہا اور تعارف کراؤ. پھر سوچتے ہیں سر میں فلاں برادری کا ہوں, فلاں شہر کا ہوں. اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو تعارف ہے
یہ نامکمل ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بچوں تم آج سے 50 سال پہلے کہاں تھے؟ سر ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں یار تم 1947 میں کہاں تھے؟ کہتے ہیں جی اس وقت بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. پھر ہم پوچھتے ہیں بیٹا 1857 میں آپ تھے؟ کہتے سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کہتے ہیں کیا تم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا ڈال رہے تھے سمندر میں دریا میں، کیا تم تھے؟ سر ہم نہیں تھے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم تھے. وہ حیران ہو جاتے ہیں سر ہم کہاں تھے؟ تو سر ہم تو روحوں کے فارم میں تھے. ہم کہتے ہیں روح بھی تھا، روح بھی تھی. ارے تمہارا جسم بھی یہیں تھا. وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں ہم کس سے بنے ہو؟ تو میرا آپ کاربن اور ہائیڈروجن ایٹم مختلف ایٹموں سے بنے ہیں. میرے جسم میں نائٹروجن، ہائیڈروجن، پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن ہے میرے اندر. ہاں جی ہمارا آپ کا ٹیسٹ کرایا جائے بلڈ ٹیسٹ تو اس کو لے جائیں تو ڈاکٹر کیا بتائے گا؟ سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، آئرن کی کمی، آئرن کھایا کریں. تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ 1947 میں ہمارے بھائی کا آئرن کہاں تھا؟ 1857 میں جو آئرن آپ کے جسم میں ہے وہ کہاں تھا؟ ویئر واز اٹ؟ اٹ واز اسپریڈ اراؤنڈ اس. یہاں بکھرا ہوا تھا اس کائنات کے اندر. تو میرے جو ذرے ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی کے جو جسم کے ذرے ہیں وہ کہاں تھے؟ تو یہ سر بھائی وہ بکھرے ہوئے تھے. اور اس کائنات کے خالق نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. ان نے سورج کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین کو گھمایا، پھر چاند کو گھمایا، پھر سورج کے ساتھ ایک سلسلہ بنایا، پھر موسم بنائے، سبزی، پھل، گوشت بنایا، اور ہوائیں اور خوشبوئیں بنائیں، اور خوراک بنائی. وہ خوراک ہمارے ماں باپ نے کھائی، اور وہ خوراک ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے لیکوڈ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پانی بنایا، اور اس پانی کے ملنے سے ایک بچے کا آغاز ہوا. تو ہم پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے، کئی دفعہ میں کلاس میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پیارے بچوں اف یو ڈونٹ مائنڈ یو ور اے ڈراپ آف واٹر. ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ مائنڈ نہ کرو تو آپ ایک ڈراپ آف واٹر تھے، اور اگر آپ مائنڈ کر رہے ہیں نا تو میں تو تھا ہی. کیا خیال آپ بھی تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے. لوگ اللہ تعالیٰ بایولوجی کو کیسے یوز کر رہے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ارے تم نے دیکھا ہم نے انسان کو کیسے بنایا؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. That was a drop of water. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہاں سے اس جگہ سے نکالا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. ارے یہ پانی کے ڈراپ سے میں نے بنایا ہے نا. پھر کیا ہوا؟ پھر پتہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں میرے اوپر ڈرائنگ کی. یُصَوِّرُکُم فِی الْأَرْحَامِ. میرے اس پانی کے ذرے پر ڈرائنگ کرنی شروع کر دی. اس میں بال بنائے، رنگ بنائے، ہڈیاں بنائیں، سارا نقشہ بنا دیا. میں کاغذ پر لکھتا ہوں نا تیسر صاحب تو اوپر کی سطح پر لکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ڈرائنگ کی ہے نا وہ اس کے اندر بھی کر دی. ہڈیاں بھی بن گئی، پھیپھڑے بھی بن گئے، ساری چیزیں ڈرا کرتے چلے گئے. اور وہ جو ڈرائنگ تھی وہ حقیقت کا روپ اختیار کرتی چلی گئی. اور 9 مہینے کے بعد when the baby was out تو جناب وہ بیبی کے روح ڈل چکی تھی، اور وہ اچھلتا کودتا بھاگتا. یہ وہ ڈراپ آف واٹر تھا جو پانی تھا. یہ پانی کے قطرے بول رہے ہیں، یہ پانی چل رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، اس کی میموری ہے. ارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی دس از دا ونڈر. تو میرے پیارے بھائی تیسر صاحب جو چیلنج ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دین اور دنیا کو سیپریٹ کر دیا گیا. یہ کس نے کہا کہ دین خشک ہے؟ یہ دین کریٹیوٹی اور تجسس کو پروموٹ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ایسا بندہ اور بندی چاہیے جو ہر حال سوچنے والے ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَنْظُرُونَ. جو وہ ینظرون دیکھ رہے ہوں، وَيَتَدَبَّرُونَ تدبر کر رہے ہوں، يَتَفَكَّرُونَ تفکر کر رہے ہوں. تو یہ جو میری جو اپنی کریشن ہے یہ اس کو سوچنا یہ عبادت ہے. یہ میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی نے میرا تعارف ہی نہیں کرا سکی. یہ جو ابھی میں نے ایکسرسائز کی کہ میں کون ہوں. پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے میں پیدا ہوا، میں نے کیا کھایا؟ مجھے ماں کا دودھ ملا، مجھے پھر پھل ملنے شروع ہوئے، پھر مجھے ڈبل روٹی ملی، پھر گوشت ملا، میں بڑا ہوا. میں بڑا ہوتے 8 سال کا ہوا، 9 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا. پھر کیا ہوا؟
10 سال کے بعد میں پھر 11 سال کا ہو گیا. پھر ہمیں سائنسدانوں نے بتایا کہ ہر 10 سال کے بعد جو میرے سیلز ہیں نا آلموسٹ ریپلیس ہو جاتے ہیں. ہر روز میرے سیل گرتے ہیں, میرے جسم میں روز موت برپا ہوتی ہے, روز زندگی برپا ہوتی ہے. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سیل روز مر رہے ہیں اور روز پیدا ہو رہے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا اس چیز کا کہ میں پوری کائنات ہوں خود, اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں موتیں ہو رہی ہیں اور نئی زندگی جنم لے رہی ہے, اور ہر 10 سال کے بعد میرا گھر بدل جاتا ہے. میں 58 سال کا ہوں نا, میں چھٹے جسم میں رہ رہا ہوں. آپ کے جسم میں رہ رہے ہیں سر؟ پانچویں میں. تو میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اور کوئی پتہ نہیں مالک مکان کب گھر خالی کرا لے. اب اس چیز کو آپ کیا کہیں گے, سائنس کہیں گے یا دین کہیں گے؟ ہاں جی, یہ تو ہاں جی کس نے ان کو جدا کر دیا؟ دین ہے اور این سائنس ہے. ہاں جی, تو سائنس تو آبزرویشن ہے, اور سائنس پر اینک سے ہی لگ گئے نا جی, تو وہ تو خدا کا تعارف کراتی ہے. تو میں ایک اب اگلا سوال ہم پوچھتے ہیں کہ جناب بیٹا بچوں آپ کتنے عرصے کے لیے پیدا ہوئے؟ سر 50 سال 60 سال 70 سال کے لیے پیدا ہوئے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پتہ ہے آپ کتنے عرصے کے لیے پیدا ہوئے. بچے حیران ہو جاتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جس کو اللہ پیدا کر دے نا وہ ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے. حیات ذو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. جس کو اللہ بنا دینا, یہ بکری جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی, یہ درخت پہاڑ لاہور دریا سمندر ختم ہو جائیں گے, یہ انسان جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے بن چکے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے, یہ اس کائنات کے خالق اور مالک کا شاہکار ہے, اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. تو میرے جو بچے کا جو تعارف ہے نا وہ اتنا نامکمل ہے, 100 میں سے 3-5 نمبر ملیں گے. جس بندوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ میریکل ہے, وہ میریکل ہے, اور جو ون اینڈ اونلی ہے, اس کی طرح نہ آج تک کو آیا نہ آئے گا, اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس کا دیکھنا سوچنا بولنا یونیک ہے, اور جو اس کی ہر ایکٹیویٹی یونیک ہے. یہ جو پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے نا یہ دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتی اس طرح, اس فارمیٹ سے کبھی نہیں ہو سکے گی. دنیا کے ہر بندے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, آپ نے سائن کی ہے نا, دوبارہ نہیں کر سکتے سائن. بینکنگ کے نزدیک سملر ہو رہے گا, ایگزیکٹ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو آئیڈینٹی یعنی یہ شناخت ہے, میری قوم میری ملت اس سے محروم ہو گئی. ہاں جی, تو اس محرومی کی بنیاد پر ہم نے نمازوں کو, ذکر کو, حج کو, اس کو دین سمجھا ہے. اور اس میں بھی چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریچول بنا لیا ہے. تو ہمارے پاس ایک جرمن پروفیسر آئے, 2 ہفتے ٹھہرے ہماری یونیورسٹی میں. ایک دن کہنے لگے کہ ڈاکٹر شاہد کیا میں بھی جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ تو ہم نے تھوڑا سا جھنک گئے. میں نے کہا اچھا. تو کہتے یار میں 70 سال کا ہوں اور میں پیدائشی عیسائی تھا, لیکن اب میں ایتھیسٹ ہوں. تو لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آج یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں بھی ذرا بیٹھ جاؤں. تو ہم نے ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی, لیکن ہم نے کہا آئیے ویلکم, اور وہ کرسی پر بیٹھ گئے. کیونکہ بزرگ تھے, سجدہ تو نہیں کر سکتے تھے, رکوع اس طرح. اور نماز سے بعد فارغ ہوئے تو میں نے کہا ناربرٹ آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ کہنے لگا واو ونڈرفل, اٹ واز اسپریچول. ایک روحانیت تھی, مجھے سکون ملا اور بڑا انجوائے کیا میں نے, اور مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ سر ایک سوال ہے. میں نے کہا فرمائیے. پروفیسر ناربرٹ نے مجھ سے پوچھا کہ 2 زبانوں میں یہ جمعہ کیوں پڑھا گیا, یہ عبادت کیوں ہوئی؟ پہلے آپ نے اردو میں پڑھا پھر عربی میں آئے. تو میں اس وقت تھٹک گیا. میں نے کہا یہ جو سوال ہے یہ اس کے کافی گہرے معنی رکھتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر یہ بتایا کہ ہم کثیر تعداد ہماری میجورٹی عربی نہیں جانتی, تو اردو میں بات ہوتی ہے, اور جو مین عبادت ہے وہ عربی زبان میں ہوتی ہے. تو زبان حال سے انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ سمجھتے نہیں. اور میں نے پھر یوں کہا کہ جی بالکل, ہم جب فزکس پڑھتے ہیں نا تو اس کو بھی ہم سمجھتے نہیں, جب کیمسٹری پڑھتے ہیں تو اس کو بھی سمجھتے نہیں, ہماری اتحیات جب پڑھتے ہیں تو اس کو بھی سمجھتے نہیں, جمعے کا خطبہ ہے تو اس کو بھی قصیر تعداد سمجھتی نہیں. تو جو میرا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ میری دین اور دنیا
یہ ایک تھی. تو میرے اس تعلیم نے، اسکول کالج یونیورسٹی نے مجھے وہ دیکھنے کی جو لینز اور نظر نہیں دی جس سے مجھے گیلیکسیز میں خدا نظر آئے، مجھے پانی میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں خدا نظر آئے. تو وہ جو اس کو آئیڈینٹی کرائسس کہہ لیں تو، یا اس کو اپنی شناخت کہہ لیں، خود شناسی کہہ لیں، تو یہ ایک میجر وجہ بنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آئیڈینٹی کرائسس تو بہت ہی کمال طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اس سے زیادہ اہم سوال بھی جڑا ہوا ہے، وہ میں آپ سے چاہوں گا کہ میں پوچھ لوں. اب دیکھیں کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے اور کوئی بہت اچھے اسپیکرز آپ جیسے لوگوں کو لوگ سنتے ہیں، بچے یونیورسٹیز میں سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت اپنے ایک خالص نیت کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن سوری ٹو سے وہ آبویسلی اب وہ یونیورسٹی میں آپ کے پاس پڑھ رہا ہے جیسے، تو اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو پروگرام کو فریز کرے اور 8 سال کے لیے مدرسے پڑھنے چلا جائے. کیا وہ کر سکتا ہے ایسے؟ آبویسلی یہ ممکن نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اب آسان ہے کام، تو وہ وہاں پہ جا کے اسکالرس کو سننے کی کوشش کرے گا اور وہی اپنا آئیڈینٹی کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب آتا ہے تو وہاں تو ایک عجیب قسم کا ایرینا ہے، وہاں تو فرقہ واریت ہے، وہاں تو ہر بندہ، ہر گروہ، ہر مسلک یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، ہمارے سوا کسی کو سننا نہیں ہے، ہمارے سوا حق کوئی نہیں ہے، باطل ہم ہیں. اگر آپ تھوڑا کلیئر کٹ میں اپنا سوال پیش کرنا چاہوں تو جب وہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ بلا بلا اوئے توئے کر رہے ہیں، پھکی دواں اور یہ کراں. ایک یہ اسکالر ہے جس کی بلینز میں ویوز ہیں، دوسری طرف بھی کوئی اسکالر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ رفع یدین کے اوپر، اور تیسری طرف اسکالر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یہ، اور سننے والے بھی سب سمجھ رہے ہیں. تو وہ جب آئیڈینٹی کرائسس کو حل کرنے آیا تو بجائے مسئلہ حل ہونے کے وہ اور زیادہ الجھ گیا. اب ایسے نوجوان کے لیے کیا وے آؤٹ ہے؟ یہ ایک بہت الارمنگ قسم کی سچویشن ہے ہمارے مذہبی سوشل میڈیا کے ایرینا میں. اس کے لیے آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ پھر کیسے اس سے وے آؤٹ نکالے؟ ہاں جی، ماشاء اللہ، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جنرلی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کا متلاشی ہونا چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے سر. اس میں یہ ہے کہ ہمیں نا حق کا متلاشی بنیں گے، اور حق کا متلاشی بنیں گے، اور ہم جو یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرے علاوہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اور باقی سارے غلط ہیں، تو یہ آئی تھنک ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے یہ سیکھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں اپنے نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن غلطی کا امکان رکھتا ہوں، اور میں دوسرے کے نقطہ نظر کو غلط سمجھتا ہوں لیکن صحیح ہونے کا امکان رکھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان طلباء طالبات اور ہمارے ملت کے جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو دیکھیں نا جی، میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہوں تو میں ریسرچ کرتا ہوں، میں کپڑے خریدتا ہوں تو میں R&D کرتا ہوں. تو مجھے جو ہے نا تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی، اور ہمیں، کیونکہ جب خدا تعالیٰ ہمیں آخرت میں پوچھیں گے تو اس وقت تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو سنا اور اس کو نہیں سن سکا اور اس نے مجھے یہ کہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن تو بالکل نہیں کہیں گے کہ گجرانوالہ کے لوگ آ جائیں، لاہور والے ادھر آ جاؤ، انجینئرنگ والے آ جاؤ، ارائیں برادری کے لوگ آ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے آپ ادھر آئیے، آپ کو میں نے اکوپ کیا تھا اپنے بیسٹ پوٹینشل کے ساتھ، آپ کو میں نے اکوپ کیا تھا اپنی روح کے ساتھ، اور آپ کے دل میں میں نے، آپ کے دماغ میں اپنی علم کی بوند ٹپکائی تھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے آپ کو الہام کر دیا تھا اچھائی اور برائی کا. تو اس کیپیبلٹی کے ساتھ آپ سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی طوفان ہو تو اب اس کے اندر ہم جا کر دیکھ لیں گے، وے آؤٹ تو نکل اس میں سے وے آؤٹ نکالیں گے. تو اس میں وے آؤٹ کا یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے وابستگی اسٹرانگ ہونی چاہیے. قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، آپ جو سمپل ترجمہ ہے تو وہ اس میں تو الحمدللہ ہمارے جو میجر، ہمارے جو پاکستانی کانٹیکس میں کوئی ایسا اتنا اختلاف نہیں ہے. تو اس میں اپنے ذوق کے مطابق قرآن کا ترجمہ لے لیں، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بہت ساری آیات ہیں جس میں مسائل
نہ ہوں اور یا ایسے متفرق مسئلے نہ ہوں تو 70-80%, 90% تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں. تو ان باتوں کو ہم پڑھتے رہیں اور اس سے متعلقہ جو بھی حضرات کہتے ہیں ان کی ہم بات سن لیں. وہ علی مرزا صاحب ہوں, جاوید غامدی صاحب ہوں, یا تقی عثمانی صاحب ہوں, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں, ہماری فقہ جعفریہ سے متعلق ایسے حضرات ہوں, تو وہ جو باتیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی کی ہیں اس کو ہم لے لیں. اور ہمارا یہ فوکس یہ ہو کہ وہ میں نے خدا کی عظمت اور کبریائی اور معرفت کو پہچاننا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ کیونکہ نا اصل میں ایک جو چیلنج تیسر صاحب یہ ہے کہ ہمارا جو اسکول, کالج اور معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میرے تو 100 میں سے 100 نمبر ہوں گے اور میرے علاوہ ہر آدمی کے 0 نمبر ہوں گے. تو اس پالیٹکس میں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے, بالکل ایسے مذہبی چیزوں میں بھی ایسا سکھایا جا رہا ہے. تو اس میں تو صرف میں جیتوں گا, میرا ہر دوسرا طبقہ وہ فیل ہو جائے گا. تو یہ تو انتہائی غیر صحت مندانہ اپروچ ہے. سیرت سے بھی یہ میچ نہیں کھاتے. میچ نہیں کھاتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی 100 نمبر مت دیں, 60-70 نمبر دیں, دوسروں کو بھی فیل نہ کریں, اس کو بھی 40-50-60 نمبر دے دیں. اور یہ پالیٹکس میں ہو, یہ اس پارٹ آف مائی کورس ایکچولی. اور اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی ہمیں محمد علی مرزا صاحب کے ان کے کروڈ گفتگو سے ان سے اگری نہ کریں. ہم کہیں گے یار یہی بات مناسب انداز سے کہہ دو, آپ کی تو 80-90% باتیں بہت اچھی ہیں, یہی بات آپ مناسبت سے کر دیں. ہاں جی. اسی طرح جاوید غامدی صاحب ہیں, وحید الدین خان صاحب ایک اسکالر ہیں, ہندوستان میں گزرے, فوت ہو گئے. تو اسی طرح یہ بہت انٹرسٹنگ امین حسن اسلائی صاحب کا کنٹریبیوشن ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا کنٹریبیوشن ہے. تو جو سیکھنے والا ہے, جو سرا پکڑنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ ان کامنالٹیز کی طرف چلے جائیں گے جہاں خدا کا تعارف اور کبریائی اور عظمت ہو, تو وہاں سے پھر آپ چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیں گے. تو اس میں اس چیز کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کون, وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف وہ ہستی ہے کون. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بھائی جو ایجوکیشن, جو ڈگری ان سوالوں کا جواب دے اس کو ہم ایجوکیشن مانیں گے. جو ڈگری, جو ماسٹر, جو انجینئرنگ, جو میڈیسن, جو فارمیسی, یہ بتا رہی میں کون ہوں, میرا بنانے والا کون ہے, مجھے کیوں پیدا کیا, میرا رول ماڈل کون ہے. تو یہ ہمارے پروفیسرز کو یہ سیکھنا ہے, ہماری اکیڈیمیا کو یہ سیکھنا ہے کہ یہ میرے کریکولم میں یہ کیسے آئے. ابھی دیکھیے نا, اگر ہمارے ایک پروفیسر ہیں اسٹورٹ ایک برٹش پروفیسر ہیں, امریکہ میں وہاں گئے ہوئے تھے, تو ایک امریکن نے ان سے پوچھا اسٹورٹ جو ہے نا یہ PhD ان میکینیکل انجینئر ہے اور کائنات کے اسرار و رموز اور یہ انجینئرنگ ڈیزائن کرتے ہیں, اسپیس شٹل بناتے ہیں. اچھا جی. اور ان سے بھی پوچھا گیا کہ اسٹورٹ, can you tell us something strange, what is happening around us? اس نے کہا everything which is happening around us is a miracle. ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ میریکل ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا پانی کی بوتل لی, اس نے کہا جو پانی ہے نا, یہ پانی, اس کو یہ میریکل ہے. واٹر از اے میریکل. کہ وہ کیسے؟ اس پانی کو اگر فریزر میں رکھیں تو یہ پانی نا برف بن جائے گا. تو برف کہاں سے بننا شروع ہوگا تھا یہ صاحب؟ اوپر سے, نیچے سے. ذرا تکا لگا سکتے ہیں ذرا کچھ تھوڑا سا, کوئی ریکال؟ نیچے سے. ایگزیکٹلی. اگر یہ نیچے سے پانی بنے گا نا تیسر بھائی, تو آبی مخلوق بھی مر جائے گی, انسانی مخلوق بھی گئی. میں 58 سال کا ہوں, میں نے PhD میکینیکل انجینئرنگ پڑھی جس میں تھرمو ڈائنامکس پڑھی. میرا اسکول, کالج, یونیورسٹی بنانے میں ناکام ہو گیا. یہ میریکل ہے میرے ہاتھ میں, نہیں بتا سکا. یہ پانی جب بھی فریز ہوتا ہے نا, یہ اوپر سے ہوتا ہے. کیوں؟ اگر نیچے سے ہوتا نا تو مچھلیاں مر جاتی. یہ پانی اوپر سے فریز ہوتا ہے اور چند فٹ کی لیئر کے بعد رک جاتا ہے. سردیوں میں مچھلیاں تیرتی ہیں. پانی ایک میریکل ہے. اللہ اکبر. نوبڈی ٹولڈ می. میں نے ڈگریوں پہ ڈگریاں لے لیں. میرا اسکول, کالج, یونیورسٹی مجھے نہیں بتا سکا میرا خدا اس میں چھپا ہوا ہے. میکینیکل انجینئرنگ میں خدا موجود ہے, تھرمو ڈائنامکس میں خدا موجود ہے, کاسمولوجی میں خدا, ایگریکلچر میں, باٹنی میں, سوشیالوجی میں. یعنی اسی ویڈیو میں آگے چل کر ان سے پوچھتا ہے, اسٹورٹ what is the purpose of stars? یہ ستارے کیوں بنے؟ تو میں پوچھتا ہوں نا اپنے کلاس میں, اسکالر سے بھی پوچھتا ہوں, علماء سے بھی پوچھتے ہیں ستارے کیوں بنے.
پتہ کیا جواب آتا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیں. سر یہ خوبصورتی ہیں، یہ رستہ دکھاتے ہیں. صحیح ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اسٹوورٹ کا جو جواب تھا نا، تو یہ سر بھائی 2 رکعت استغفار کی نماز توبہ پڑھنی پڑے گی. جی، ایک پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئر نے یہ بتایا، ارے اسٹارز گلوریفائی گاڈ آلمائٹی، یہ ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا مظہر ہیں. یہ بتاتے ہیں جیسے پرائم منسٹر صاحب آئے نا جی، پرائم منسٹر صاحب کس پر آئیں گے؟ رکشے پر تو نہیں آئیں گے نا، مرسڈیز 500 پر آئیں گے، بڑی گاڑی پر آئیں گے. وہ گاڑی پکار کر بتا رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں. اسٹوارٹ کہتا ہے اس کائنات کے ستارے پکار کر یہ کہہ رہے ہیں اس کائنات کا خالق اللہ ہے. یار یہ پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئرنگ امریکہ، وہ مجھے کہہ رہا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے. اور کراچی سے لے کر کشمیر تک میرے اسکول، کالج اور یونیورسٹی مجھے ڈیفینیشن نمبر 8 لگا رہے ہیں. ہاں جی، میرا ارشمیدس اور اوہم کا قانون، یہ اوہم کا لا کس نے بنایا؟ سر اوہم نے بنایا. ارشمیدس کا لا کس نے بنایا؟ ارشمیدس کا لا یہ تھا کہ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ ڈوبے گی، بحری جہاز کو پانی میں ڈالیں گے تو تیرے گا. ارشمیدس ایک دن تالاب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاؤں پھیلائے تو اس کا جسم اوپر اٹھ گیا، اور اس نے کہا واو. اس نے کہا یار آج پتہ چلا شپ کیوں تیرتا ہے اور سوئی کیوں ڈوبتی ہے. اور اس نے ارشمیدس کا لا بنا دیا. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں ارشمیدس کا لا کس نے بنایا بیٹا؟ سر ارشمیدس نے. اوہم کا کس نے بنایا؟ اوہم نے. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، ارشمیدس کا لا ارشمیدس کا ابا بھی نہیں بنا سکتا. اوہم کا لا اوہم نہیں بنا سکتا، اس کو اس کائنات کے خالق نے بنایا. اگر آج یو ایس پریزیڈنٹ یہ کہے ارے پانی، آج رات کو 12 بجے میں ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کرنے جا رہا ہوں اور پانی تم نے نا الٹ کرنا ہے، آج کے بعد میرا آرڈر ہے وائٹ ہاؤس سے کہ سوئی تیرا کرے گی، شپ ڈوبا کریں گے، تو پانی بات مانے گا؟ تو پانی یہ اصول کس نے بنایا؟ ارشمیدس کا اصول کس نے بنایا؟ ارے ارشمیدس نے دیکھا تھا. اللہ اسی طرح کہہ رہے ہیں فل ینظر الانسان، اگر تم نے دیکھا، افلا ینظرون الی الابل، تم نے اونٹ کو دیکھا. اللہ میں کہہ رہے ہیں مجھے ارے تیسر دیکھو پانی کو، دیکھو ہوا کو، دیکھو مٹی کو، دیکھو گندم کو، اور اس کو دیکھنے کے بعد کیا کرو؟ اس سے فزکس بھی نکالو، پرابلم سالونگ بھی کرو، خدا کی معرفت بھی لو. یہ تمہاری خوراک ہے. تو تیسر بھائی جب یہ چیز نکلی ہے نا تو اس نے بے جان کر دیا. میری پھر نماز جب روایت بنے گی نا تو یہ نہیں پڑھی جائے گی. جب نماز روٹین بنے گی نا، قرآن کی تلاوت بغیر ترجمے کی ہوگی نا، جمعہ بغیر جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہمارے بچوں کو. ہاں جی، پوری یعنی 100 میں سے 10 کو آتی ہوگی، ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا، 1 کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ آگے چل سکتے ہیں. تو ہمارا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ میرے جیمز جینز عنایت اللہ صاحب مشرقی ان کا نام تھا. ہاں جی، تو ہمیں نا نئے اسکول کالج چاہیے، ہمیں نئے پیرنٹس چاہیے. ہاں جی، جو مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صحیح شروع میں کہا تھا کہ لرن جو چیزیں ہیں ان کو ان لرن کرنا جی پڑے گا. ان لرن کرنا پڑا. تو میں تو کہتا ہوں میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں اس وقت. جی، میں 5ویں جماعت ہے یار. میں نے 5ویں جماعت کے پانی کو نہیں سمجھا یار. یہ جس طرح یقین جانے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا عصا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اس کو دیکھیں. جو اس کو نہیں دیکھے گا نا وہ ایک مصیبت میں ہے. ہاں جی، افمن یظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ دیکھیں نا، یہ جو میں ایک بکری لیے پھرتا ہوں، یہ جو بکری ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ بی بکری صبح کے وقت جسے پوچھا جائے بی بکری تمہارا کیا تعارف ہے، وہ کیا کہے گی؟ میں. اور اس سے کہے گی بی بکری تمہارا اگلا 10 سال میں کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کیا کہے گی؟ میں. یعنی شام کو کیا کہے گی؟ میں. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اگر کراچی کی ہے تو چارہ، لاہور کی ہے تو پٹھے. اس سے جو بھی بات کریں اس کو کہ بی بکری یہ میرا آئی فون پکڑ لو، وہ کہے گی میں. اس کو کہے گی بی بکری تم $5 لاکھ کا چیک لے لو، وہ کی کہے گی میں. وہ کہے گی جناب ہمارے رضیف صاحب نے گندم فصل لگائی ہوئی ہے پلاٹ میں پیچھے، تو وہ پٹھے لے لے گی، $5 لاکھ کا چیک نہیں لے گی. تو یہ جو بکری ہے نا،
اس کی زندگی شب و روز. اس کو کہا جائے کہ بی بکری پانی خدا کا میریکل ہے, وہ کی کہے گی میں. وہ کہے گی سورج اللہ تعالیٰ کی نشانی, کہے گی میں. تو اسی طرح اس زمانے کے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, استاد ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, ماں باپ ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, ان کی آواز کیا ہے؟ میں ہے. ان کی میں پتہ کیا ہے؟ نوکری, روٹی, کپڑا اور مکان, گھر, اور سر حالات خراب ہیں, میں کینیڈا جا رہا ہوں, اور نیشنلٹی ہے. تو یہ اس میں اور بکری میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو ایک ریسرچ کی تھوڑی سی, ہم نے بچوں سے بھی پوچھا اور ہم نے چڑیا اور بکری کے اوپر ریسرچ کی. جو چھوٹی چڑیا ہوتی ہے نا جی, چڑیا سے جب پوچھتے ہیں کہ بی چڑیا تمہیں کیا چاہیے, تمہارا وائی کیا ہے, وہ کہے گی چو 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 دانا. ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا دانا مل گیا تو دانا میں نے پھینک دیا یہاں پہ, وہ کہے گی دانا کھائے گی, کہے گی واؤ. پھر ہم کہتے ہیں کہ بی چڑیا آپ کا دانا ہو گیا, اگلا وائی کیا ہے؟ وہ کہے گی یار میں نے ذرا ودیا دانا دو, وہ پلیٹ میں ڈال کر دیں. پلیٹ میں دے دیا ہم کہ اگلا وائی کیا ہے؟ تو اگلا وائی کیا ہوگا؟ کہے گی سر میری بھی فیملی ہونی چاہیے نا, میرے بھی رشتے آئیں, چیڑا چڑیا ہوں, وہاں سے بچے نکلے, ڈیفینس سے آئے, ہاں جی, اور ڈی ایچ سے آئیں. اس کے بعد پھر اگلا وائی کیا ہے کہ سر میں نے بھی گھر بنانا ہے, گھونسلہ بنانا ہے, ہاں جی ازمیر میں, ہاں جی یہاں پر ڈی ایچ اے میں گھر بناؤں گی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگلا وائی کیا, گھر بھی بن گیا. سر لاہور میں تو اسموگ بڑی ہوتی ہے, میں آذربائیجان جا رہی ہوں, میں ٹرکی جا رہی ہوں. تو چڑیا بھی ایسا سوچ رہی ہے اور میرا گریجویٹ بھی ایسے سوچ رہا ہے. تو یہ جو تو ایک آج میری شناخت اور پھر میرا مقصد حیات. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نا ہمیں ایک میجر اس قرآن کا جو پیغام ہے اس کو کوئی بہانہ نہیں ہوگا. تو ہمیں سوشل میڈیا پر جو مرضی کہہ دے, یہ جو میری بنیادی سوال ہے نا جی, یہ وہ آپ تلاش کریں, آپ کو مل جائیں گے جی انشاءاللہ. بہت خوب جی. یہ تو جو آپ نے باتیں کہی ہیں, اس طرح کی باتیں جب میں بھی اپنے یونیورسٹی کے لیکچر میں کی تو اس کے اوپر بھی ایک کاؤنٹر جو ہے نا وہ کویشچن آتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ اس کے ساتھ جواب دیں گے تو پھر ان کی وہ یہ آئیڈینٹی کرائسس سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایسی کچھ باتیں میں نے کی تو ایوب میڈیکل کالج میں کچھ دوست تھے, وہ مجھے لیکچر کے لیے سیرت کے بلاتے رہتے تھے. تو پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جو بات انہوں نے آگے رکھی وہ یہ تھی کہ اتنے بیزی ہوتے ہیں, اتنا ٹف شیڈیول ہے. تو آپ بھی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ وی سی بھی ہیں اور سارے ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹف شیڈیول ہے. تو یہاں وہ کویشچن ہم سے کرتی ہے نوجوان نسل کہ خود بالخصوص یونیورسٹی گوئنگ اور یہ جو ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور اس طرح, وہ کہتے ہیں جی کہ وقت ہی نہیں بچ پاتا, تو اس میں نماز ہی پوری کر لیں تو بڑی بات ہے, تو پھر قرآن کو کہاں سے اپنی زندگی میں لے کے آئیں, پھر ایک سیرت کی بک بھی کہاں سے اس کو انڈیوس کریں اور پڑھیں. اس پہ آپ ان کو کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ بات تو یہ بڑی لاجیکل ہے, آپ خود یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹائم بچتا ہے. تو یسر صاحب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنے کے لیے نا مجھے انٹرپرینورشپ کی طرف جانا پڑے گا. ضرور جی, میں چاہوں. اور تاکہ نا جی ہم یہ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ریلیونٹ نہیں ہے نا اسے اعراض کرو. واہ. اور اس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, میں نے یہاں سے جب ایم بی اے کیا تو ان کا یہ ڈیفینیشن یاد کرو, دی نیومیریکل ڈسکرپشن آف دی آؤٹ کم آف اے ویریبل از کالڈ اے رینڈم ویریبل. ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہ یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو مجھے میرے ہر طالب علم کو جرت پکڑنی ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں, اور اس کو جرت پکڑنی ہے میں یہ کیوں ڈگری لے رہا ہوں کسی بھی یونیورسٹی سے پاکستان کی اور کسی بھی یونیورسٹی دنیا کی, میں کیوں پڑھ رہا ہوں. کیونکہ میرے پیارے عزیزو, یہ جو ڈگریاں ملنے والی ہیں نا آپ کو, اس کے بعد آپ کے ان کے پاس اس ڈگری آپ کو کہیں لے جانے والی ہے نہیں. یہ ڈگری اپنی قدر و قیمت کھو چکی. جس ڈگری کے لیے آپ کے پڑھنے میں آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے خود شناسی, خدا شناسی کے لیے, تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اس زمانے کا جو امپلائر ہے وہ سکلز چاہتا ہے, اس کے پاس بالکل فالتو پیسہ نہیں ہے کہ اسکالرشپ دے دے, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ اس کی پہلی آواز یہ ہے کہ تمہیں, ہمارے پاس ایک مہمان آئے کراچی میں, اسٹیل مل تھی ان کی, انہوں نے کہا یار مجھے انجینئر نہیں مل رہے, میرے پاس کو 50-60 انجینئرز بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ لے لیں. کہتے ہیں جو میری ڈیفینیشن ہے نا انجینئرنگ کی, یہ اس میں فٹ ہی نہیں آتے.
میں نے کہا آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس نے کہا یار میری ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو مجھے 1 لاکھ بنا کر دے گا نا مجھ سے 20,000 لے لے، ویری سمپل. جو 4 لاکھ بنا کر دے گا وہ مجھ سے 1 لاکھ لے لے، جو 10 لاکھ بنا کر دے گا وہ 2 لاکھ لے لے. اور مجھے ایسا بندہ چاہیے جو موٹر سائیکل پہ جا سکتا ہو، پنجابی سندھی بھی آتی ہو، اور نیچے بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتا ہو، اور اس کو اگر میکینیکل کہنا تو تھوڑی سی الیکٹریکل بھی آتی ہو، اس کو گپ شپ لگانی بھی آتی ہو، اور اس کو ہاتھ گندے کرنے بھی آتے ہوں، اور 300 400 500 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب قریب سے گزر بھی سکتا ہو. یہ ہے میری ڈیفینیشن انٹرپرینورشپ کی، ایک اچھے امپلائی کی. تو کوئی یونیورسٹی ایسا بندہ تو تیار ہی نہیں کر رہی. تو یہ جو سوال ہے نا ان بچوں کا، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے پیارے بچوں، آپ اس یونیورسٹی میں کیوں آئیں، اس وائی کو تلاش کریں، اور اپنے اس کریکولم کو اور اس کانٹینٹ کو اور اس ٹیچر سے بات کریں رسپیکٹفلی، اور آپ جہاں جانا ہے ان سے باتیں کریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو آپ اپنے سبجیکٹ کو میننگ فل بنائیں. جیسے اسٹوارٹ نے پانی میں خدا کو دیکھا تھا، ارے میکینیکل انجینئرس تھرمو ڈائنامکس میں، فلوئڈ میکینکس میں اور ہیٹ ٹرانسفر میں پرابلم سالور بھی بنو، خدا کی معرفت بھی دیکھو. خدا کی معرفت کا تعلق ہے سوچنے کے ساتھ، خدا کی معرفت کا ہے ریفلیکشن کے ساتھ، خدا کی معرفت ہے اپلیکیشن کے ساتھ. پرابلم سالور بھی بنو اور خدا کی معرفت بھی دیکھو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو یہ بتانا ہے کہ یونیورسٹی میں ٹائم کیسے اسپینڈ کرے. تو ہمارا بہت سارا جو ٹائم ہے نا یونیورسٹیوں میں، مصروف سے مصروف ترین لوگوں کا، وہ میمورائزیشن میں اسپینڈ ہو رہا ہے، اور میمورائزیشن رٹا ہے، اور اس رٹے کی بنیاد پر یہ ان کو کوئی بھی نہیں رکھنے والا. تو ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے نیسیسری چیزیں بہت مختصر سے یاد کریں، پریکٹیکل چیزیں دیکھیں. ابھی ہم کیوبا جانے کا موقع ملا تو کیوبا میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پہلے سال ہی ہاؤس جاب والی چیزیں کرانا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں 5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو پریکٹیکل کام کراؤ، ٹیکہ لگانا، پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا، اس کو بلڈ پریشر چیک کرنا، تاکہ یہ عمل کی دنیا میں آئے. تو پڑھنے والوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو عبادت بنائیں. وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَنظُرُونَ. اور آپ دیکھیں نا ابھی جو میڈیکل والے بچے ہیں، آپ جوائنٹس کی سیمولیشن دیکھیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے جوائنٹ کی سیمولیشن دیکھی، اٹس میریکل. یعنی میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا، آپ کا دل کرے گا میں سائڈ پہ رو کر بھی سجدہ کروں. اچھا جی، دل کرے گا. اب اگر آپ زوالوجی والے ہیں نا، آپ BBC پہ جائیں، اسپائڈر میکنگ اے ویب، 4 منٹ کی ویڈیو ہے BBC کی. آپ اس کو دیکھیں گے، ایک اسپائڈر ہے، چھوٹا سا مکڑی، اور اس گوڈے پر بیٹھتی ہے، اسپٹ کرتی ہے، تھوکتی ہے، اور ہوا کے دوش پر 25 میٹر تک وہ اسپائڈر جاتا ہے، اور وہ پرلی طرف جا کر درخت سے ٹکراتا ہے، یہ پل بن جاتا ہے، مکڑی جاتی ہے اور پھر بیچ میں جالا بناتی ہے. یہ اس کی انٹرپرینورشپ ہو گئی. اور پھر اس BBC کا ویڈیو والا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس سلک کے دھاگے کو لیں، اسی وزن کا لوہا لیں، اس کی تار بنائیں، دونوں کو کھینچیں، کون ٹوٹے گا؟ لوہا ٹوٹ جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو اسپائڈر کی کہانی میں، زوالوجی کی کہانی میں کون چھپا ہوا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. میرے ٹیچر کو ٹرین ہونے کا لرن کرنے کی ضرورت ہے. میرے کیمسٹری کے ہر فارمولے میں خدا کی قدرت چھپی ہوئی ہے. پانی میں، پہاڑ میں، ہوا میں، بلی میں، جانور میں، کچھ بھی لے آئیں یار. وہ ایک بے پایاں. مجھے یاد ہے میں جرمنی میں تھا، ایک دن قرآن پاک کی سورہ کہف پڑھ رہے تھے. ہماری والدہ کی دعائیں تھیں اور تربیت تھی کہ بیٹا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی ہے. تو ایک دن پڑھتے پڑھتے ہاں جی آیت آئی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ارے تم سمندروں کا پانی اکٹھا کرو اور ان سے لکھو اللہ تعالیٰ، سیاہی بناؤ اور لکھو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، سمندر ختم ہو جائیں گے. مفہوم ہے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. تو اب میں یہ 2007-8 کی بات ہوگی، PhD چل رہی تھی. میں نے کہا یار یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، جتنا مرضی لکھے جائیں، تو سیاہی تو ریلیونٹ ہو گئی.
اچھا اللہ، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بچوں ساتھیوں، اللہ سے مانگے. تو میں نے کہا اللہ میاں جی سمجھ نہیں آن رہی ہے پنجابی میں کہ اس کا کیا جواب ہوگا. تو انٹرنیٹ میں جتنا مرضی لکھ دیں، سمندر ریلیونٹ ہو گئے. تو چند ہی دن گزرے، ایک عجیب واقعہ ہوا کہ نا پی ایچ ڈی کے دوران بیچ میں تھک جاتا ہے، بیچ میں تو آدمی کوئی خبریں دیکھ لیتا ہے. تو اچانک مجھے نا نیچر کا شوق ہو چکا تھا، تو ایک ویڈیو گزری دی فینٹاسٹک ٹرپ، ایک شاندار سفر. اس سفر کے اندر تیسر بھائی ایک سائنسدان ہے، وہ ایک خلا میں بٹھاتا ہے آپ کو، ایک راکٹ میں، اور اس کے بعد راکٹ میں بٹھا کر نا آپ کو دنیا سے نا اوپر لے جاتا ہے. اور اس میں نا 10 ٹو پاور کا سفر کراتا ہے، 10 ٹو پاور 0 1 2 3 10 ٹو پاور 23، 10 ٹو پاور 2 پہ اوپر جاتا ہے. پھر لاہور شہر آئے گا، پھر اور اوپر جائیں گے پنجاب آئے گا، پھر اوپر پاکستان نظر آنا شروع ہو جائے گا، اوپر جائیں گے ایشیا نظر آنا شروع ہوگا، پھر دنیا نظر آئے گی، پھر اور اوپر جائیں گے سولر سسٹم آئے گا، پھر اور اوپر جائیں گے سولر سسٹم غائب ہو جائے گا، پھر اوپر جائیں گے گیلیکسی. 10 ٹو پاور 23 کی جو پکچر ہے نا، وہ ایسے ڈاٹ ہیں، بیچ میں اسپیس ہے، گیلیکسیز ہیں. اور اس اسپیس کو جو ابھی تک نون ہے، اس کو کراس کرنے کے لیے پتہ نہیں 200 ارب نوری سال چاہیے. اب اس نے نا کہا کہ آپ واپس چلتے ہیں. اس نے نا اسپیس ٹک 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 کر کے واپس آیا. اب اس نے کہا میں آپ کو ایک اور شپ میں بٹھاتا ہوں، اب آپ انورس ٹرپ کریں گے. انورس ٹرپ کیا ہوتا ہے کہ اب ہم ایک پتا تھا، ہم پتے کے اندر جاتے ہیں. پہلے ہم گئے تھے اوپر، اب ہم 10 ٹو پاور -1 -2، اس نے مائنس کا سفر شروع کیا. کیا بات ہے. اب وہ اسپیس شپ چھوٹا اندر جا رہے ہیں، 10 ٹو پاور 0 پہ گئے پتے کے اوپر، 10 ٹو پاور -1 سیل، -2 سیل کے اندر نیوکلس، اس کے اندر کروموسوم، اس کے اندر ڈی این اے، اس کے اندر مالیکیول کے اندر ایٹم کے اندر الیکٹران، کوارک. 10 ٹو پاور -14 15 تک گیا. اس نے کہا جی اس کے بعد ہماری بس ہو گئی ہے، آگے ہمیں رستہ سجھائی نہیں دے دیا. اوپر 10 ٹو پاور 23 پر بس ہو گئی تھی، آگے کچھ ہے پتہ کوئی نہیں. 10 ٹو پاور -11 12 پر جب وہ پہنچا تو اس نے کہا ہم اس وقت پتے کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کونے میں نا ایک الیکٹران گھوم رہا ہے ایسے. اور الیکٹران جو گھومتا ہے نا، اس نے جب آپ چکر لگایا نا تیسر بھائی، اگلا چکر پتہ نہیں انج لگائے، اس سے اگلا پتہ نہیں ایسے لگائے، اس کا ہر چکر ڈفرینٹ ہے. اور اگر میں آپ کی ان کی بھائی کی وسیم عباس صاحب کی ڈیوٹی لگائیں گے، وسیم بھائی آپ نے اس الیکٹران کو فالو کرنا ہے. اچھا. انہیں ریکارڈ کری جانے کتنے جا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی نا جی. ان کو لاکھوں سال کی زندگی دے گا نا جی، ایک سیل میں ایک پتے کے کونے کے اور اس کونے میں اتنے الیکٹرانز ہیں کہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ڈیوٹی اس پتے کے کونے میں لگ جائے، ان الیکٹرانز کو فالو نہیں کر سکتے. ارے پھٹ جائیں گے یہ کمپیوٹرز، اور پھٹ جائیں گے یہ کمپیوٹر، اور ڈیٹا ان کا جو ہے نا ہل جائے گا، ان الیکٹرانز کو فالو نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یار اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا. میری بایولوجی، میری فزکس، میری کیمسٹری، میری میٹرک، میری ایف ایس سی، میری انجینئرنگ، میری یو ای ٹی، میری جی کی، میرا لمز، میرا آئی بی اے، یار انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے، میں سکھائی ہے جی، مجھے مقصد حیات سے ہی معروم کر دیا. مادیت جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ایک دنیا کیسے سمٹ کے گلوبل ویلیج بن گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے آپ نے گفتگو کی، میں نے کی، اب جب ہمارے یوٹیوب پہ ناظرین سنیں گے تو اس کا اثر تو رہے گا آدھے گھنٹے تک. اس کے بعد پھر کیا ہے، وہی گھر کے بل ہیں، وہی بجلی کے سوئی گیس کے بل ہیں، وہی یونیورسٹی کی فیس ہے، وہی ایم فل کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کے فیس کو پلان کرنا ہے. تو یہ ساری مادیت بھی ہمارے ارد گرد ایک گلوب ہے نا. جیسے آپ نے وہ الیکٹران کا بتایا، تو اس طرح مادی ضرورتوں کے بھی ایک الیکٹرانز ہیں جو ختم ہوتے نظر نہیں آتے. اس کے اندر کیسے ایک بیسٹ پاسبل منیمم ایک کہہ لیں کہ آپ اس کی حد بندی کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی منیمم اتنی حد بندی کرو، اور اس کے بعد پھر اپنا وقت اللہ کی ان چیزوں کو اور معرفت کو حاصل کرنے کو کرو. مادیت بھی ساتھ جڑی ہے، اس سے چھوڑ کے رہبانیت میں تو نہیں جا سکتے، وہ ہمارا دین نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان بیسٹ پاسبل جو کمبینیشن بنتا ہے، اس پہ آپ کچھ رہنمائی کریں. ماشاء اللہ، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جا ودا پیدا.
یہ زمانہ نا یہ تغیر میں ہے، اس پر یہ زمانہ لوگوں کو اڑا دے گا، بالکل. بچوں کو جوان کرے گا، جوانوں کو بوڑھا کرے گا، بوڑھوں کو صفائشتی سے ختم کر دے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے وہ ہر لمحے کو قیمتی بنا دے. تو اس میں نا یہ میرا چونکہ ایریا کا انٹرپرینورشپ کا ہے، یہ سب سے بڑی ان لرننگ جو ہماری یہاں اس ایریا میں ہوئی ہے، وہ ان لرننگ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں نے پہلی جماعت سے بچے کو پکڑنا ہے. اچھا. کلاس 1 کے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں. پہلی جماعت کے بچے کو ہم نے ایکوپ کرنا ہے انٹرپرینوریل سکلز کے ساتھ. پہلی جماعت کے بچے کو اپنے کام آنے چاہیے، برتن دھونے آنے چاہیے، کھانا پکانا آنا چاہیے، اس کو کپڑے استری کرنے آنا چاہیے، اس کو اپنی صفائی کرنی آنی چاہیے، بیتھ روم کی صفائی کرنی آنی چاہیے، اس کو دوسری تیسری جماعت میں اس کو کچن گارڈننگ آنی چاہیے، اینٹی بایوٹکس کے بغیر کیسے رہنا یہ آنا چاہیے، جتنے بھی کوکنگ آئلز ہیں نا ان سے بچ کر کیسے رہنا یہ آنا چاہیے، دادا ابو کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا یہ آنا چاہیے، اس کو جاوا پروگرامنگ چوتھی پانچویں جماعت میں آ جانی چاہیے، اس کو ڈیجیٹل اس کو فوٹوگرافی آنی چاہیے، اس کو کمپیوٹر گرافکس آنی چاہیے، اس کو کھیلنا آنا چاہیے، جوڈو کراٹے آنا چاہیے، باس بال سوئمنگ آنی چاہیے. اس کو یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا یہی اس کی رکاوٹ ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم شادیوں کو ڈیلے کراتا ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم پر جو بچے ہیں نا 30 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، اس کی 35 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بیچلرس کرے گا. بیچلرس کی تنخواہ کتنی؟ 35 40 50. ہاں جی، تو اس میں آپ شادی کیسے کریں گے؟ وہ ماسٹرز کریں گے، ماسٹرز میں پھر 3 4 سال لگائیں گے، پھر جناب آپ 27 28 کے ہو جائیں گے، پھر تنخواہ کتنے ملیں گی؟ پھر 60,000 ملیں گی. پھر ایکسٹرا کام کرے گا اور کرتے 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 سیلوٹوں میں 30 35 36، اور پھر جناب وہ بھی سائڈ میں کہیں اپنے کیریئر کا آغاز کرے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ڈے 1 سے شروع کرو. سلائی کڑھائی، ڈیزائننگ، بلاگنگ، کمپیوٹر گرافکس، قربانی کے جانور خریدنا، پالنا، ذبح کرنا، کھال اتارنا، گھر میں اسکنجوی بنانا، اچار بنانا، چٹنیاں، مربے، پھل لانا، اچار، جتنے ہر سال 10 اسکل سیکھو. ہر سال 10 اسکل سیکھو، ویلڈنگ کے، ڈیزائننگ کے، بلاگنگ کے، لکڑی کے. یار ابھی امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے کہا یار اللہ کے بندو، اور شارٹیج تھی امریکہ کی، نیو یارک کے قریب ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے کہا یار 3 کریڈٹ آور کا کورس ہے، آپ کو گھر بنانا سکھائیں گے اس کے اندر. اب میری جتنے بھی اس پاکستان میں کوئی کورس ایسا نہیں ہے جو آپ کو خود کفیل کر سکے. اب انہوں نے کہا کہ 3 کریڈٹ آورس میں ہم 30 گھنٹے میں آپ کو 12-13 لاکھ روپے میں گھر بنا دیں گے. 12 لاکھ میں گھر بن جائے گا، چھوٹا گھر ہوگا، اور اگر آپ اس میں 3 لاکھ اضافہ کر رہے ہیں، کچن بھی ہوگا، ایک چھوٹا سا انٹرنس کی جگہ پہ لانچ ہوگا، ایک بیڈ روم ہوگا، تو یہ نا 15 لاکھ میں بن جائے گا گھر. 5,000 USD یہ کورس کا حصہ ہے. اور اگر اس کو اب لے جانا چاہتے ہیں 7 پہیے لگا دو، یا 4 سال ہاسٹل اس میں رہو، پھر اپنے گھر لے جاؤ، بعد میں بیچ بھی دو. تو اب یہ جو اسکل ہے نا سر، یہ کون منع کر رہا ہے؟ ایسے اسکولز ہمارے اسٹوڈنٹس نے شروع کیے الحمدللہ. وہ ابھی یعنی دوسری تیسری جماعت کا جو بچہ ہے نا، پہلی جماعت کا بچہ، ابھی میں نے اقبال کا شعر پڑھا ہے نا، تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. خودی میں ڈوب کر عزم و ہمت والوں نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کرام پیدا. یہ تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو اس کا مطلب پتہ ہے. ہماری یونیورسٹی کے ماسٹرز کا مطلب بتا دے، ٹیچر مطلب بتا دے. یعنی ایک بچہ ہے میٹرک کیا ہوا، اس کو ہم نے یونیورسٹی میں بلایا اپنے. میں نے کہا بیٹا تم، کہتے سر میں تو 50,000 روپے کی فری لانسنگ کر رہا ہوں. ہم جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تو گریڈنگ بھی نہیں ہوتی، پوزیشنز بھی نہیں ہوتی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس سے کیسے بچنا ہے، آرگینک فوڈ سے کیسے بچنا ہے، سولر سسٹمز کیا ہوتے ہیں، اور پانی کو گرم کرنے کے کیا طریقے ہیں، بارش ہو تو اس پانی کو جمع کیسے کرنا ہے. لائف سکلز ہمیں سکھا دی گئی ہیں. تو جو آپ کا سوال تھا، پوری قوم کو اس پر تیار کرنا ہے کہ میری محتاجگی ختم ہو جائے. ابھی چند مہینے پہلے مجھے دعوت ملی کراچی میں ملینیم مال، ایک مرکز میں جوہر میں ایک جگہ ہے جہاں پر آبادی ہے، گنجان آبادی ہے. وہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ سر الحمدللہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی 6-7 مرلے کا گھر ہے، اس کی جو چھت ہے نا، اس چھت کے اوپر ہم نے ایک مرغی فارم بنایا ہوا ہے، ایک بکرا فارم ہے، ایک مچھلی فارم ہے، اس میں کچن گارڈننگ ہے، اس میں ہمارے پاس پپیتا، انار، امرود اور مالٹے کے فارم ہے.
یار 5-6 مرلے کی چھت کے اوپر. انہوں نے کہا کہ سر 6 سال ہو گئے الحمدللہ برائلر مرغی نہیں کھائی. سر اوپر سولر بھی لگا ہوا ہے کہ الیکٹرک فارغ. اس کے بعد جو پانی ہمارا آتا ہے نا ٹینکر سے, اس کا پانی ہم بیتھ روم میں یوز کرتے ہیں. جو برتن جو صابن کے بغیر والا پانی ہے وضو وغیرہ کا, اس کو واپس اوپر پودوں کو ڈال دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا 1 گھنٹہ روزانہ دینا پڑتا ہے. ہمارے کچن کا خرچہ 0 پر آ گیا ہے. پھل بیچ میں کچھ لینے پڑتے ہیں, سبزیاں گھر کی, گوشت ہمارا ہے. اور میری بیوی اور مجھے الحمدللہ 6 سال سے ڈاکٹر کی احتیاجی ختم ہو گئی. سو سمپل. کیونکہ کوکنگ آئل بھی ختم ہو گیا. ہم دیسی گھی یوز کر لیتے ہیں یا سرسوں کا تیل یوز کر لیتے ہیں یا زیتون کا. تو یہ ٹاکسک آئلز ہیں نا, ان کو نکال دیا ہم نے, ٹاکسیسٹی نکال دی. تو میری بجلی کی ضرورت ہم نے محتاجگی ختم کر دی. میں بزنس کرتا ہوں, میرے دونوں بچے دارالعلوم کراچی میں عالم بن رہے ہیں. اور حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب دونوں ہمارے گھر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ امت کے ہر نوجوان کو اس پر کیسے آمادہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ابھی کشمیر میں ہم کام کر رہے ہیں ریٹ فاؤنڈیشن, کیریکٹر فاؤنڈیشن کے ساتھ, کہ پہلی 5ویں جماعت تک کے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دی جائے. بہت خوب. یہ بچے یہ جو ہے نا بچوں کو معمولی مت سمجھیں. یہ جو میں نے میکاٹرونکس میں MSc میں پڑھا تھا نا, یہ وہ نالج 3ری 4تھی 5ویں کے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے اب. جی تو اس وقت کشمیر کے 1.25 لاکھ بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے. میری محتاجگیاں ختم ہوں. جو بچہ کشمیر سے بیچلرز کر کے لاہور آئے گا اس کی کتنی تنخواہ دیں گے آپ سر؟ 25 30 35 سے زیادہ نہیں دیں گے. تو جناب اگر آپ 50 مرغیاں رکھ لیں, آپ کوئی وہاں پر مشرومز اگا لیں, آپ کوئی کچن گارڈننگ کر لیں, آپ دیسی انڈوں کا بزنس شروع کر دیں, اور بہت ہزاروں ویرائٹیز ہیں, سمجھ گیا. آپ تو 50,000 1 لاکھ بنا لیں گے. اور کشمیر کا 1 لاکھ یہاں کے 3 لاکھ سے زیادہ. بالکل. تو جتنے بھی بچے ہیں نا پاکستان کے, ان کو اس کو ہم کہتے ہیں برڈ ان ہینڈ. میں کون ہوں, میرا شوق, میرا ہابی, میری اسکل, میری کمپیٹنسی, میرا ددیال, میرا ننیال, میرا سسرال, میرے تعلقات, میری فالتو چیزیں, جس چیز میں تھکتا نہ ہوں, یہ اگر آئیڈینٹیفائی کی جائے نا, ہر بندے کے پاس 10-12 چیزیں نکل آتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا مفت ہوتی ہیں, پاس ہی ہوتی ہیں, اس سے دنیا پیدا کی جا سکتی ہے. تو یونیورسٹیاں تو بڑے خطرے میں پڑ جائیں گی. تو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی جاؤ, ان سے کو بھائی جان سر آپ بتائیں آپ مجھے کیسے ہیلپ کریں گے, سوال پوچھو ان سے. ہاں جی, ان کو بزنس نہ بننے دو, ان کو بتائیے کہ یہ میں یہاں ہوں, میری اپرچونٹی کاسٹ کم کرو, مجھے ہفتے میں 3 دن نہ آ سکتا ہوں میں, مجھے اپنا کام سنبھالنا ہے. لائف لانگ لرننگ پہ جاؤ, اور دنیا میں شروع ہو چکا ہے. ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی وہ کہتی ہے جناب آپ 10 میٹرک کر لیا نا, یہ بچے نے کسی نے میٹرک کر لیا اور اس نے یہ پڑھنا تو یار 3 سبجیکٹ پڑھ لو. ابھی NED ہے نا کراچی میں, تو انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس کوئی بھی لے سکتا ہے. اچھا. یہ ہمارے افضل صاحب کہیں جی میں پڑھنا ہے, پڑھ لو آگے, میٹرک پاس بھی پڑھ لے آگے. پروجیکٹ مینجمنٹ ہے نا جی. میں ڈگری نہیں دیں گے, سرٹیفکیٹ لے لینا اس سے. تو ڈگری لے کر کیا کرنا ہے اس نے, مطلب ڈگری لے کر وابڈا نے تو رکھنا ہی نہیں, نہ سوئی گیس نے رکھنا ہے, نہ PTCL نے رکھنا ہے. تو اگر جو اسکل ہے وہ میں لے لوں, تو مجھے اس قید سے باہر نکلنا ہے. بہت خوب. تو قید مقام سے, تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر. میں قیدی بن گیا ہوں, میں ڈگری کا قیدی ہوں, میں اسٹیٹس کا قیدی ہوں, میں گاڑی کا قیدی ہوں, میں انگلش زبان کا قیدی ہوں. وہ ساری قید کو باہر پھینکو یار. میں پنجابی, اردو, سندھی, انگلش مکس کر کے بولوں گا یار, میری اپنی زبان ہے. تھوڑی سی انگریزی بھی سیکھ لوں گا, میں پرگلش بول لوں گا. آپ کو پتا کیا ہوتی ہے پرگلش؟ پنجابی, اردو, انگلش مکس. اچھا. تو یار سانو کی ہے یار, اسی بولیں گے یار, اسی 15-20 لفظ انگریزی سے مکس کر کے بولیں گے. ہاں جی. اب تھائی لینڈ میں ہم گئے, ان کے جی ہم چاہتے تھائی میں بات کریں. میں نے کہا اچھا. ان کے جی میں مہمان آ کہتا ہوں وی ڈونٹ کیئر, ہم جو تھائی میں بات کریں. ہم سعودیوں کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم سے عربی میں بات کریں. ہم فرانس میں کہتے ہیں ہم سے فرینچ میں بات کریں. کہ جی اچھا. ہاں جی. جاپان میں کہتے ہیں جاپنیز میں بات کریں. تو یار ہم ہی سارے, انگلش بھی اللہ کی زبان ہے, زبانیں اللہ کی ہیں, تو یار مجھے کس چیز کا روب ڈالتے ہو یار. تو ہم تھوڑے سے انگریزی بھی سیکھ لیں گے, اپنے اردو کو بھی ٹھیک کریں گے, اقبال شناسی بھی بڑھائیں گے, بالکل. پنجابی بھی صحیح بولنی سیکھیں گے یار, بلے شاہ بھی پڑھیں گے. ہاں جی وہ بھی پڑھیں گے. تو مجھے ڈر ختم کرنے ہیں. تو میرا جو روب ہے نا, سیلف آئیڈینٹی بھی, اور میرا روب نکالنا ہے, میرا نا روب نکل جائے.
ویسٹ سے، گورا پن سے، یونیورسٹی سے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام. یہ گورا کیا تلاش کر رہا ہے؟ عیش جہاں نو موج ملنا چاہیے، پارٹی تے تلاشی ہے. وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام. کیا بچگانا سوچ ہے، پٹھے پٹھے پٹھے، کیا وائے تمنائے خام. اور یار پٹھوں سے آگے نکل. ایک ابھی آپ نے 2 دفعہ پیچھے 2 سوالوں میں ایک بڑی اہم بات کی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ہمارے سننے والوں کو پریکٹیکل اپروچ کے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ لسٹ ڈاؤن کرو، جو فالتو چیزیں اس کو نکالو جو بہت زیادہ وقت آپ کا کنزیوم کرتی ہے. تو یہی اگر جو یونیورسٹی کا بچہ ہے یا جو ہاؤس جاب پہ ہے اس وقت ڈاکٹر، وہ مجھے یہی کہتے ہیں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، تو مجھے کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو وہ کیسے اس کو مینٹین کرے اس لیجر بک کو، جس میں وہ ٹک کر پہلے لکھے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے کرنی نہیں چاہیے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بہت کم کرنی چاہیے. تو اس کا بیسٹ ایک کمبینیشن کچھ سجیسٹ کریں کہ پریکٹیکل اپروچ کے لحاظ سے. ایک تو آپ نے بات کہہ دی، لیکن وہ کریں کیسے، فرام ویئر ٹو اسٹارٹ، اور پھر اس میں سے کیا کمبینیشن وہ. اب چونکہ آپ نے میڈیسن کی مثال دی ہے تو میں اس سے پھر اسٹارٹ کر لیتے ہیں. MBBS سے میرا بیٹے نے بھی الحمدللہ میں MBBS کیا، تو وہ اس کو کافی تکلیف ہوئی. وہ A لیول سے گیا تھا. A لیول میں سوچنا پڑتا ہے تو اس کو نا بہت پینفل ہوا، کیونکہ وہ 5 سالوں میں میمورائزیشن تھی. اچھا. اور ظلم یہ ہے کہ اس پاکستان کی مشہور ترین میڈیکل کالج کے اندر، یعنی جب اس کی گریجویشن ہو رہی تھی نا، تو اس نے کہا بابا میرا دل ہی نہیں کر رہا وہاں جانے کو. میں نے کہا کیوں نہیں؟ بابا ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں، وہ کوئی ٹیچر ہی نہیں جانتا. یعنی جب 300 کی کلاس پڑھے گی تو اس میں ٹیچر کیسے جانے گا؟ وہ آتا ہے اور سلائڈنگ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو جانتا ہی نہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ دیز یونیورسٹیز ڈیزرو اے ٹریٹمنٹ ایکچولی. بالکل ایسے ہی. ہاں جی، وہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ٹیچر. تو علم کا تعلق تو صحبت کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق معرفت، صحبت اور ایک انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. ہماری استاد ہیں ہائیڈی نیک، وہ کہتی ہے آل کانٹینٹ از اے کموڈٹی. جتنا بھی یونیورسٹی کا کانٹینٹ ہے کموڈٹی ہو گیا. کموڈٹی کس کو کہتے ہیں؟ عام ہو گیا ہے. جیسے آٹا عام ہے نا، کتوں بھی لے لو. کہتے ہیں ارے پڑھانے کا طریقہ، محبت اور پڑھائی اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ نہیں ہوگا نا، یہ آٹا ہے تمہارا. اور آٹے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ آٹے کی پریمیم پرائز لے سکتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں 300 کلو مل رہا، آپ 1000 بیچ سکتے ہیں؟ آپ کموڈیٹائزڈ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں MBBS والوں سے، انجینئرنگ والوں سے، ارے بھائی سب سے پہلے تو یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یونیک بنایا ہے اور میں نے اس علم کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور اس علم کے ذریعے خدا کی معرفت لینی ہے، اور یہ مجھے میرا امتحان ہے. اس علم کے ذریعے سے میں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یسر بھائی یہ بھی ہمیں امریکی سے سیکھنا پڑ گیا. ہمارا ایک استاد ہے ٹم کلائڈسڈیل، وہ کہتا ہے کہ ارے، میں اردو میں کر دیتا ہوں ترجمہ، ارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے بچے 2 اہم چیزیں بھول گئے. نمبر 1 میں کون ہوں، نمبر 2 مجھے اس خدا تعالیٰ نے کیا پوٹینشیل صلاحیت دی کہ میں پوری دنیا کو بدل کے رکھ دوں. میرے اسکول کالج ٹیچر نے یہ نہیں بتایا. اس کا اول و آخر فکر کیا ہے؟ روٹی پٹھے. یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ آخر پٹھے کے الفاظ کے علاوہ اس کو کہتا ہے مائی اکنامک سروائیول. تو سب سے پہلے تو نیت، جیسے آپ یہ نیت کریں گے نا کہ میں نے میننگ فل پرپزفل کنٹریبیوشن دینا ہے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹریگر کریں گے. آپ کلاس میں جو جائیں گے نا تو آپ پہلے پوچھ لیں گے کہ اگلے سیمسٹر میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اور آپ کون سی چیزیں اپلائیڈ کہاں سے ہیں، اپلائیڈ پرسپیکٹو لیں گے. آپ اس شعبے کے جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ان سے دوستی لگائیں گے، ان سے ملیں گے جو پرانے ڈاکٹرز ہیں کہ سر مجھے گائیڈ کریں، میں یہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں، میں کیسے پڑھوں کہ میں پرابلم سالور بن جاؤں. اس کے علاوہ اس شعبے کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس شعبے کے یوٹیوب لیکچرز ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیٹوں نے الحمدللہ وہ چیزیں لے لیں اور کانسیپچولی پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی پوزیشن نہ آئے، ہو سکتا آ جائے، ہو سکتا نہ آئے، تو یا اللہ نے ہر ایک کو مزاج دیا ہے. تو آپ پوزیشنز کی پرواہ نہ کریں،
آپ نالج کی پرواہ کریں, پرابلم سالونگ کی پرواہ کریں, اور اس کے اندر خدا کی معرفت کی پرواہ کریں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت آپ کے ساتھ آئے گی. اور آپ جب میننگ اینڈ ہر چیز کو نا پھر اسکیچ بنا کر یاد کریں. ہم کہتے ہیں آپ اسکیچ بنا لیں, اس سے ہماری میموری کی ری ٹیک بڑھ جاتی ہے. اور آپ مل کے پڑھ لیں, بیچ بیچ میں وقفے کے ساتھ مل لیں, آپ نے سینئر سے مل لیں, اور اساتذہ سے سلام دعا کر لیں, پریکٹسنگ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں. تو اس طرح جو ہے نا جب آپ کو پتہ اور پھر پرابلم سالور بننا شروع ہو جائے. اور جب بھی موقع ملے والنٹیئر کریں, جب بھی موقع ملے کسی بیمار کی, کسی ایکسپرٹ کی کہ زیر سایہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس طرح دوسرے تیسرے سال میں ہی ان شاء اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں گے, اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. جیسے انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے نا روک ہی نہیں سکے گی. یعنی آپ کے لیے ایسے راستے کھلیں گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے راستے کھول دیں گے. تو خلاصہ یہ ہے, ایسے انجینئرنگ کے بچوں کو, بزنس کے بچوں کو, سوشل سائنس کے بچوں کو کہتے ہیں اگر آپ نے 40 کورس پڑھنے ہیں نا 4 سالوں میں, تو ہر کورس میں سے 80 اسکل سیکھنی ہے اپنے 4 سالوں میں. آپ نیت کرو کہ میں نے 80 اسکل سیکھنی ہے. آپ نے فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ پڑھ لی ہے نا, تو اس اکاؤنٹنگ کے بعد آپ ایک چھوٹی کمپنی کی اکاؤنٹنگ کر سکتے ہو. آپ اس کے لیے الٹے سیدھے ہو جاؤ. آپ رٹا نہ لگاؤ, آپ کیا ٹیچر نہیں سمجھا رہا تو شکایت بھی نہیں زیادہ کرنی. کیا کرو گے شکایت کر کے؟ آپ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں میں نیٹ ورک میں تلاش کرو. کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو, کوئی ACCA ہو, کوئی دوست کا دوست ہو, اس کو کوئی کے ساتھ ذرا مجھے اس ویکنڈ کے اوپر میں فارغ ہوں, 5-6 ویکنڈز آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں. آپ مارکیٹنگ کا کورس پڑھ رہے ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, تو جناب آپ اپنے برڈ ان ہینڈ میں تلاش کرو. دوست بنانا سیکھو, آپ سلام کرنا سیکھو, لوگوں کا خیریت پوچھنا سیکھو. اور جتنے بھی اور اس میں نیت یہ نہ کرو کہ میں خود غرضی والا ہوں. یہ نیت کریں تیسر بھائی کہ میں دینے والا ہوں. Sir, how can I help you? Sir, I am learning digital marketing nowadays. I can volunteer for 15 hours this month, sir. Can I be help to you? تو آپ اسٹیٹ پڑھ رہے ہیں نا, آپ اسٹیٹ پڑھ رہے ہیں, ٹیچر سے پوچھیں سر یہ بتائیے کہ یہ اس کی سر اپلیکیشن کہاں ہوگی, کہاں پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, دی ایپلیکیشن, ایک ویب سائٹ ہے byju.com, آپ وہاں چلے جائیں, اس کو کہیں گے یار یہ نیوٹنز لا کہاں استعمال ہوتا ہے, اس سے میں کون سا پرابلم حل کر سکتا ہوں, یہ جو ہائیڈرولکس کا جو فارمولہ ہے نا اس سے میں کون سے پرابلم حل کر سکتا ہوں. آپ وہ پوچھ لیں. آپ نے وہ اس ماڈل میں جانا نہیں ہے. آپ کو اللہ کے بندو ڈگریاں نہیں چاہیے. اگر شادی کے لیے چاہیے تو چلو کچھ کر لو یار, ویسے وہ بھی زمانہ آنے والا ہے. ابھی IBA کے ایک پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا, سنا دو کہانی. اس نے کہا جی کہ ہماری بچی نے 40-35 لاکھ والا ڈگری کر لی ہے, اور ایکو میتھ, اور جناب ہماری بچی کی رشتے نہیں مل رہے. رشتوں کا مسئلہ ہے, بیٹیاں زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں, ہر یونیورسٹی میں جائیں 55-60% بیٹیاں ہیں. بالکل. اور جو بچے ہیں لاپرواہ بھی ہیں, سست بھی ہیں, اور ان کے انتقال ہونے کی شرح بھی زیادہ ہے, کیونکہ ایڈونچر کرتے ہیں نا, یہ موٹر سائیکلوں پر 1 ویلنگ بھی انہوں نے کرنی ہے, اور باہر کے ملکوں بھی انہوں نے جانا ہے, کشتیوں میں بھی بیٹھ کے یورپ جانا ہے انہوں نے. تو تو اب جناب اب ہم یہ بھی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو وہاں پر ان کا ایک بچہ ہے, اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. اس بچے نے نا ڈراپ آؤٹ ہے, ایک Tier 3 یونیورسٹی کے. یہ Tier 1 کی بچی ہے, Tier 2, 3. Tier 3 کس کو کہتے ہیں, مطلب وہاں گئے وہ ڈراپ آؤٹ ہے. آپ ذرا مل لیں, ہمیں نا کچھ خوبیاں نظر آئی ہیں. اچھا جی. تو میں نے ان سے ملا, تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تعارف کرائی. اس نے کہا سر میں الحمدللہ خاکسار ہوں. اس کی گفتگو میں عاجزی تھی, اور بیچ میں انگلش بھی تھی, داڑھی رکھی ہوئی تھی, اور اس کے آنکھوں میں حیا بھی تھی. اس نے کہا سر میں نے تو آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں, الحمدللہ میرا نا اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا. میں 6 سیمسٹر میں تھا, اور یہ پروگرامنگ پڑھا رہے تھے, کوئی پتہ نہیں تھا کہاں استعمال ہونی. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور فیس بک پر ویڈیو بھی ایک چلی, جس میں نا یہ پرانی پائپیں ہوتی ہیں نا بیتھ روم فٹنگس کی, وہ اس کی پائپیں لے کر کسی نے اس کے اوپر لگا کر نا ایک لیمپ بنایا ہوا تھا. میں اپنے دوست تابش کو کہا کہ یار وہ بھی CS کا, کمپیوٹر سائنس کا بچہ, یار انج نہیں بن سکتا ادھر نال دا. انہوں نے کہا یار بنا لیتے ہیں. پائپیں لیں, پینٹ کیا, انہوں نے تصویر فیس بک پہ لگا دی, اور وہ بک گئی. 1500 کی چیز بک گئی. ان کا واؤ یار اور بناتے. اب انہوں نے دماغ استعمال کرنا شروع کیا, اور وہ کرتے کرتے نا ایک مشہور صاحب ہیں کراچی میں, یہ ان تک پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ لیمپ ڈیزائن والا نا, آپ جہاں سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم اس کارنر کو سجا دیتے. انہوں نے کہا اچھا. ان کا صحیح کرنا ہے یار. ان کا سر سارا خرچہ ہمارا ہوگا.
انہوں نے کیا, ان کو اتنا پسند آیا, انہوں نے پوڈ کاسٹ کر دی. آج جب پوڈ کاسٹ کی ہوگی تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ جنریٹ ہو گیا بزنس. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہ چاہیے. ان کا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں سیٹ اپ. ان کا پھر تابش نے کہا یار ہم خود تو نہیں بنا سکتے, ہم آؤٹ سورس کر دیتے. انہوں نے آؤٹ سورس کیا. تو جب 8واں پروجیکٹ مکمل ہوا نا, تو تابش نے ساتھ کو کہا کہ یار الحمدللہ میں نے سیکھ لیا ان کے پاس کھڑے ہو کر, وی کین ڈو آور اون. ان کے پاس کوئی 40-50 ملازم ہیں. چند ہفتے پہلے میرے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, اور 50 ملازم ہیں. اور دبئی, سعودی عرب میں آرڈرز آ رہے ہیں, کراچی میں آرڈرز آ رہے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن کے. اور جناب کہنے لگے سر وہ ہمارا 3 سال ضائع ہو گئے سر ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا انگلش کہاں سے سیکھی؟ سر ایک کلب ہے, ایک کلب ہے جہاں پہ ہم انگلش کی نا پریکٹس کرتے ہیں. اور وہ لمز اور آئی بی کے قریب ہی انگلش بھی بول رہا تھا. اس کے بس بندے ہیں, گاڑیاں ہیں, آؤٹ سورسنگ ہے. ابھی مجھے ایک بڑے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے کا موقع ملا, بڑے چائنیز. تو اس کا کہتے سر یہ ہم نے بنایا ہے. وہ بچہ جو ٹیئر 3 یونیورسٹی کا ہے, جس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی, اس کا رشتہ آئی بی اے کی بچی سے ہوتا ہے. ہاں جی, ہم اس کی شادی پر بھی جاتے ہیں. اللہ ان کو بیٹی عطا فرمائے, اللہ ان کو عافیت دے. تو یہ چینج آ رہی ہے, آ چکی ہے. تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی آپ کس مصروفیت کی بات کر رہے ہو یار. آپ ادھر آؤ نا ذرا. آپ نے جناب اپنے آپ کو کس دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے اکاؤنٹنگ پڑھا رہے ہیں تو بتائیے اس کے ریلیونس کیا ہے. مجھے میتھس کام پڑھا رہے ہیں تو بتائیے اس کی ریلیونس کیا ہے. ہمارا فوٹوگرافر آ گیا ایک دن جناب, 5 جماعت پڑھا ہوا ہے آئی بی اے کراچی میں, راشد جو ہے نا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیں میں آپ کی کلاس میں گیسٹ اسپیکر بن جاؤں. میں نے کہا شاباش. یعنی 5ویں جماعت پڑھے ہوئے بندے میں یہ جرت کہاں سے آئی؟ یہ عمل سے آتی ہے. راشد نے کہا کہ سر آج سے 30 سال پہلے میں سائیکل پہ آیا کرتا تھا. سر میں نے ایک چیز سیکھی, سلام کرنا, مسکرانا اور کام صحیح کرنا. میں نا جب بھی یہاں پہ گریجویشن ہوتی ہے نا, میں بچوں کو روک کر کہتا ہوں اسمائل بشیر. جب بشیر کہتے ہیں تو منہ کھلتا ہے, تو میں تصویر کھینچتا ہوں, وہ مجھے یاد رکھتے ہیں. اور پھر میں بھاگ کر ان کو بہترین تصویریں دیتا ہوں. اور جب ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے ہی بلاتے ہیں. اور اب میری 3 دکانیں ہیں, میری کتنی گاڑیاں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر ٹیکس ریٹرن جمع کرانا سکھانا ہونا تو مجھ سے رابطہ کرائیں, میں آئی بی اے کے بچوں کو سکھاؤں گا. تو یہ جو انقلاب ہے نا, یہ آ چکا ہے, آ رہا ہے. ہاں جی, تو یونیورسٹیوں کو یہ سمجھنا ہے, اسکول کو بھی یہ سمجھنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, بہت زبردست ماشاء اللہ. دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کی یہ گفتگو ختم ہو اور ہم سنتے جائیں اور اپنے آپ کو ان لرن کرتے جائیں. اور ابھی تو آپ کی اتنی گفتگو سے میں تقریباً سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت پلے گروپ میں داخلہ لے چکا ہوں. تو اتنا ان لرن کر لیا میں نے. تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو بات کی ابھی وہ اسکلز انہینسمنٹ کے اوپر ہے, لیکن میرا سوال کا جو دوسرا جز تھا وہ اس کو پھر دوبارہ ایڈریس کیجیے کہ کون سی بیڈ ہیبٹس نکالنی ہے, کون سی ٹائم کنزیومنگ جس سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہ میرے 24 گھنٹے میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے, اس کو یہ یوتھ کون سی چیزوں کو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے اور اس کو پھر نکالے. اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں. تو ونس اگین ویری انٹرسٹنگ کویشچن. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے سندھ کے گورنر تھے اور ہمدرد پاکستان کے فاؤنڈر حکیم سعید صاحب. تو حکیم سعید صاحب کا جو ماڈل ہے نا, اس کو اگر اسٹڈی کر لیا جائے تو حکیم سعید صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے تھے لوگ ایک زندگی گزار کے جا رہے ہیں, میں 2 زندگیاں گزار رہا ہوں. اور ان کا جو ٹائم ہے صبح 4 بجے شروع ہوتا تھا, تہجد پڑھی, پھر مطالعہ, اور پھر فجر کی نماز, پھر واک کی, پھر صبح مطب بھی کھولتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, پھر گورنر ہاؤس سے گاڑی آ جاتی تھی, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھتے ہوئے جاتے تھے. پھر وہاں سے 9 سے 1 تک کام کیا, بریک ہوئی, آدھے گھنٹے کا کیلولہ ہوا, پھر نماز ہوئی, پھر 1 دن ختم ہو گیا. 4 بجے سے لے کر 1 بجے تک 7 اور 9 گھنٹے ہو گئے. اور پھر بریک ہوئی, 2 بجے دوسرا دن شروع ہوا, 2 بجے دوسرا دن شروع ہو گیا, 2 بجے دوپہر کو دوسرا دن شروع ہوا. ہم درد کی فیکٹری میں گئے, لوگوں کو ریسرچ دیکھی, اور 5 بجے تک 3 گھنٹے کام کیا. 5 سے 6 10-15 منٹ میں ایک جگہ پر اسپورٹس کمپلیکس میں جا کر لان ٹینس کھیلتے تھے. لان ٹینس ایک سخت گیم ہے,
اور کہتے تھے جوانوں کو بھی میں ہرا دیتا ہوں. اس کے بعد گھر پہنچے, کپڑے بدلے, اہلیہ کے ساتھ واک کی, شام کا کھانا کھایا, مطلب بھی دیکھ لیا, اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, اور رات کو 9 سے 11 تک پھر مطالعہ شروع ہو گیا. حکیم صاحب کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ میری یہ کتاب کراچی سے لندن جاتے ہوئے مکمل ہوئی, یہ کتاب لندن سے شکاگو جاتے ہوئے مکمل ہوئی. تو درجنوں سینکڑوں غالباً کتابیں لکھی ہیں, اور بڑے لوگوں کے علاج کیے, بہت سفر کیے. جس شادی پر بھی جاتے تھے, کارڈ والے ٹائم پہ جاتے تھے, ان کے ہاتھ میں بیگ تھا, اس بیگ میں کتاب ہوتی تھی. واہ. سفر کرتے تھے, یا بیگ تھا یا کتاب تھی یا لکھتے تھے. تو وقت ان کے لیے رکا ہوا تھا. وہ کہتے تھے میرے لیے وقت رکا ہوا ہے, ایک جگہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی ٹریول کرنا ہے. امریکہ میں گئے تو اے سے بی کیسے جاؤں, جہاز سے جاؤں, ٹرین سے جاؤں, بس سے جاؤں. دیکھتے تھے کس میں نا میرا پیسہ کم لگے, اور پھر کہا یار بس سے چلے جاتے ہیں, سڑکیں تو اچھی ہیں, میں نے پڑھنا ہی ہے نا, یہیں پڑھ لوں گا, وہاں پہنچ کے پڑھ لوں گا. تو ان کے لیے وقت رکا ہوا تھا. تو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے, وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے. یہ لوگ امر ہو گئے, یہ فوت نہیں ہوتا بندہ. ویسے تو مومن تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے, یہ مقصد والا بندہ فوت ہی نہیں ہوگا. وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے, جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا. ہر لمحے سے عمر جاوداں بنا لے. تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیا انہوں نے, کتابیں لکھیں, سپروائز کیں, ہمدرد یونیورسٹی بنائی, ہمدرد کمپلیکس بنایا, اور سب کچھ بنا کر خدمت کر کے رخصت بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, اینٹی بایوٹکس استعمال نہیں کی. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ سر نے کبھی کولڈ ڈرنکس بھی نہیں پیں, اور ماشاءاللہ صحت مند زندگی گزاری. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں, تو اس کا تعلق نہ مقصد کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اس بکرے والی سوچ سے باہر نکلنے کے ساتھ ہے. جب آپ نکلیں گے نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ قیمتی ہیں, اس کو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے. تو آپ کو تو ایک نہیں 3 زندگیاں گزارنی ہیں, 4 زندگیاں گزارنی ہیں. آپ نے تو قیامت تک کے آنے والے لاسٹ آدمی کی پرابلم سالونگ, ہدایت, محبت, خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے مینیج کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں, تو وہ 4 اصل میں ہم نے سیکھنا ہے, ہم سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا جائیں گے. تو اس میں آپ کو 10 ایک چینل ہے میکس, اگر یوٹیوب کے ہائی لائٹ کر لیں کہ اس ہفتے میں نے ان کو دیکھنا ہے. تو اس میں فار ایگزامپل جیسے میں نے وہ اسٹورٹ کا تذکرہ کیا, تو ان کا ایک نیچر, اور اس میں یعنی ہر ویڈیو میں ہر 10-15 سیکنڈ بعد اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں یار. اسے یونیورس کا ایک چینل ہو گیا. کوئی اسلامک اسکالرز ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کا فار ایگزامپل میں تفسیر سننا چاہ رہا ہوں, ہاں جی. اور میں فار ایگزامپل کوئی اور نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی کوئی اینگل, احمد جاوید صاحب ایک اسکالر ہیں لاہور کے, میں ان کو مشکل ہے ذرا سننا, لیکن میں اپنی اردو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں, میں انٹلیکچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اقبال کا کلام سننا چاہ رہا ہوں. مجھے کچھ ایسے نغمے بہت اچھے ہیں, فار ایگزامپل ابھی جمعیت والوں نے بہت پیارے نغمے علامہ اقبال کے نا, انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح کلام اقبال بچوں کے لیے ہیں. تو اسی طرح قرآن پاک کی جو سعودی قاری ہیں ان کا ترجمے کے ساتھ بھی ہیں. تو نیچر والے بھی ہیں, ایڈونچر والے بھی ہیں. تو اس طرح آپ 8-10 چینلز کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, اور پھر ہر 2-3 مہینے بعد 1-2 کا اضافہ کر لیں, اور باقی کی فریکوینسی کم کرتے رہیں. سیرت کا سب سے اہم ضروری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر آپ 2-2.5 گھنٹے اگر سے زیادہ اسپینڈ نہ کیا جائے تو, اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ پھر پوائنٹس لکھیں. اور میں خود بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پاور پوائنٹ کھول لیتا ہوں اور اس میں سے پوائنٹ, کیونکہ یہ اگر آپ اس کا تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا وہ جو شارٹ ہوتی ہیں ویڈیوز, ان کو کیا کہتے ہیں ریلز کو, کیونکہ وہ تو ایک ایڈکشن ہے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جو بہت سارے چینلز ہیں کریٹیوٹی کے, واو کریٹیو تھنکنگ کے, لیٹرل تھنکنگ کے, کے, تو یہ اپنے جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیچنگ کے ایریا میں سے 2-4 نکالیں, کچھ نیچر کے نکالیں, کچھ دین کے نکالیں. تو 8-10 اس کا پورٹ فولیو بنا لیں. اور جو جس شعبے کے ہیں, میس کام کے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ کے ہیں, جو میٹرک ایف ایس سی او لیول کے بچے ہیں بائیجو سے لے لیں. تو اس سے 8-10 کو اگر پورٹ فولیو بنا لیں اور اس کے بعد نوٹس لے لیں, تو پھر آپ کو پائیداری بھی آئے گی, لرننگ بھی ہوگی, اور اپنے ٹائم کو اگر مینیج کر لیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریول کرتے ہوئے اگر بس اور گاڑی میں اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. یو شوڈ ہیو اے پینسل کاپی ود یو. تو اور آپ اپوائنٹمنٹس, اگر آپ مصروف آدمی ہیں تو, اور ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چلتے ہوئے اپوائنٹمنٹ لے لیں.
تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. مجھے ایک صاحب نے سینئر تھے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا سر آپ سے ملنا ہے. کہتے یار میں اسلام آباد میں ہوں, آپ اس پیٹرول پمپ پہ پہنچ جائیے اور وہاں سے میں پک کر لوں گا, میری گاڑی میں بیٹھیے, میں اگلی جگہ جا رہا ہوں, اس سے پہلے جو پیٹرول پمپ آئے گا وہاں آپ کو اتار دوں گا. یو ول گیٹ 15 minutes. ایسی اپوائنٹمنٹ کبھی دیکھی؟ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے جو وقت کو قیمتی سمجھتا ہو. ٹائم مینجمنٹ کا بھی پھر آنا چاہیے, جیسے آپ کہیں, کیونکہ ہم کی من حیث القوم ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے. تو ٹائم مینجمنٹ ہے, سلیپ مینجمنٹ, اور جس کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے اپنی کریکٹر بلڈنگ میں, وہ اس کا بھی ایک چینل جو ہے اس کو بھی وہ ضرور اپنے اس نوٹس میں بنا لے اور کر لے. جی ٹائم مینجمنٹ ہے, سلیپ مینجمنٹ ہے. تو اس میں کوشش کریں 11 بجے سے 4 بجے تک سو لیں. تو یہ بھی کلنگ ہے, کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو ڈیمیج یور اسٹڈیز. اور اس کے بعد صبح جلدی اٹھ جائیں, اور دوپہر کو اگر پاور نیپ ہو جائے تو اس کو سب کو. اور ونس اگین آپ کو جو ہے نا اپنا مقصد پہ لے جانا پڑے گا. اور جو مقصد ہے نا تیسر بھائی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغدو والعشی. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو پابند کر لیجئے. میک یور سیلف سٹ ود دوز پیپل. کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے؟ جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, جن کو دنیا کی اٹریکشنز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی, ان کے ساتھ بیٹھیں. تو ہر بیٹے بیٹی کو ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. دادا دادی کی شکل میں ہو سکتے ہیں, نانا نانی, میاں بیوی, کولیگز, فرینڈز, بہن بھائی, مسجد, پروفیسرز. تو اس میں تلاش کریں آپ. یو ہیو ٹو سٹ. یہ تاجدار مدینہ کو کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. وَاصْبِرْ کہتے پابند کر دیجئے. تو یہ کی ہے. اور اس میں کچھ کتابیں ہیں, میں ریکمینڈ کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے ماشاء اللہ, تو مجھے بہت فائدہ دیا. فائز سیال صاحب ہیں, ایک اسکالر ہیں, ہارورڈ سے پڑھے ہوئے سائیکالوجی کے. روڈ ٹو سکسیس ہیں. ہمارے ماشاء اللہ قرآن پاک کی تفاسیر ہیں, اس میں سب لوگ شاندار ہیں. سید مودودی کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں, تقی عثمانی صاحب کی پڑھ سکتے ہیں, امین حسن اسلائی صاحب کی پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں پڑھنی ہے تو وہ ہمارے ایک فوت ہو گئے, ایک جرمن جو مسلمان ہوئے تھے, ان کا نام دا روڈ ٹو مکہ. دا روڈ ٹو مکہ ہے, جن کو پاکستان کی نیشنلٹی دی گئی اور قائد اعظم نے ان کو ویلکم کہا, محمد اسد صاحب. تو یہ تھوڑا سا اسی طرح. پھر ماشاء اللہ ابھی ایک اور ریسنٹلی 3 دن پہلے ایک مووی آئی ہے, انسان کی کہانی. انسان کی کہانی ڈاکٹر ریحان یوسفی صاحب نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے مووی تیار کی ہے. ہاں جی, میں وہ ریکمینڈ کروں گا, اس کو دیکھ لیا جائے. اور اس میں دوسرا یہ کہ نفرتوں کو کم کر کے آپ دوسرے نقطۂ نظر کو بھی سن لیں, اور اس میں سے جہاں پر وہ کہے کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں, تو وہ تو آپ کو وہیں سے چیک مل گیا کہ یہ, تو آپ اس کو پھر چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ حضرت امام شافعی والا فارمولہ استعمال کریں کہ میں صحیح ہوں لیکن غلطی کا امکان ہے. تو انشاءاللہ اس ذات سے امید ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, کہ وہ اس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سچائی کی تلاش کرنے والا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ قدم پہ رہنمائی فرما لے گا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جتنی بھی آپ نے ابھی تک گفتگو فرمائی, اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ترین سوال ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے, کہ آپ نے جو بھی ابھی تک ان کو روڈ میپ دیا ہے تو وہ ایک بہت ہی ایک بہترین اور ایک پرفیکٹ قسم کا روڈ میپ ہے. لیکن اوبویسلی انسان کی طبیعت میں بھی ہے, پھر آپ جب سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, جب آپ اس پہ آتے ہیں, تو جو ایکویلیبریم ہے وہ بہت خراب ہے. جو ہمارے حق والوں کی طرف سے جو پروگرامز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر, جبکہ اس کے خلاف جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں اور جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ تقریباً روز پروڈیوس کرتا ہے, اور وہ بیسٹ پروڈکشن جو ہے اسٹریٹجیز کے تحت آتا ہے. تو ادھر سے جو بمبارمنٹ ہے مواد کی, اب وہ گمراہ کن, جس کو اب مواد کہہ لیں, گمراہ کن مٹیریل کہہ لیں, اس میں وہ ایگنوسٹک کی طرف سے کچھ اعتراضات ہیں, کچھ ایتھیس کی طرف سے ہیں, اور لبرل سیکولر, یہ سب ہر وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ مین سکرین پہ اور دنیا کی بھی مین سکرین پہ یہ اس طرح, یہ تقریباً 95% یا 99% یہ مواد ہے, اور ہمارا حق والوں کا مواد ویسے ہی نہیں ہے. تو اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بچے اس کو سننا شروع کر دیتے, پہلے تو وہ کہتے ہیں چلے دیکھتے ہیں کہہ کیا رہا ہے, یہ کتنا خطرناک ہے بات, اور دوسرا یہ کہ اس کو سننا اور نہ سننا, اس پہ کتنا چیک ہونا چاہیے. اس ساری سچویشن میں جو ہماری نسل جو دین سے دور ہوتی ہے, سب سے بڑی بات تو آپ کی گفتگو سے لگا آئیڈینٹی کرائسس, اس کو شعوری مسلمان ہونا بتایا ہی نہیں گیا,
اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ مجھے لگتی ہے, وہی سوال بھی ہے کہ جو گمراہ کن مواد کی بمبارڈمنٹ ہے اس میں کیا سجیسٹ کریں گے, اس میں کیا وے آؤٹ ہے, اس میں کہاں تک کیا چیک ہونا چاہیے ایک یونیورسٹی گوئنگ کے لیے؟ اس کے لیے جناب ہم ایک کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ سینس آف آ, AWE آ, ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینس آف آ میں رہنا ضروری ہے. یہ کیا چیز ہے جی؟ آ کہتے ہیں حیرانی, رائٹ. اس کا مطلب دماغ کا استعمال کرنا ضروری ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں تو یسر صاحب کہ مینار پاکستان چلنا شروع ہو گئے تو اس کو پہیے لگ گئے اور چلنا شروع ہوا, اور چلتے 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 جناب یہاں سے چلا موٹر وے پہ گیا اور وہ کرتے 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 اسپیڈ چھوڑی اور ملتان پہنچ گیا. تو آپ کو کہوں گے جی مینار پاکستان ملتان پہنچ گیا, میری بات مانیں گے؟ نہیں مانی. آپ کو کہیں گے یار میں PhD ہوں, میں وائس چانسلر ہوں, بات مان جاؤ. کہیں گے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کم کر دیں, مطلب کوئی گاڑی تو جا سکتی ہے, کوئی راکٹ جا سکتا ہے, تو مینار پاکستان کیسے جائے گا؟ تو میں آپ سے یہ کہوں ارے تیسر بھائی, مینار پاکستان کا ملتان جانا عجیب ہے, عجیب ہے. جی ہے. میں اس سے آپ کو زیادہ عجیب بات بتاؤں. جی. آج شام کو 6:15 پر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا موبائل کے اوپر, خبریں دیکھی آپ نے. اتنا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ مینار پاکستان وہاں سے چل کر ملتان چلا جائے, کراچی چلا جائے, اس سے زیادہ عجیب واقعہ ہوا ہے. مینار پاکستان کا کراچی جانا عجیب ہے, وہ ناممکن. CNN آ جائے گا, BBC, جیو, سب نیٹ ورک پہنچیں گے, تھرتھالی مچ جائے گی. اس سے اربوں گنا زیادہ بڑا واقعہ آج شام کو ہو چکا ہے. وہ کیا؟ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج بڑا ہے مینار پاکستان سے, یہ چھوٹا ہے. نو کمپیریزن. کو کمپیریزن لاکھوں گنا بڑا ہے دنیا سے. نو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک دنیا میں کتنے مینار پاکستان آئیں گے؟ اربوں آ جائیں گے. اربوں گنا چیز یہاں سے چل کے غروب ہو گئی. یہ جس کو اگر یہ نظر نہیں آ رہا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو علامہ اندھا کہیں گے. آنکھوں کا اندھا کہا ہے قرآن نے. اس کو علامہ اقبال کہیں گے یہ عینک خراب ہے. اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو مادہ نظر آئے اور اس کو چیزیں روٹین میں نظر آئے, یہ بکرے والی زندگی. چارہ چاہیے بس. اور ایک زندگی یہ ہے کہ اس کو ہر چیز میں معجزہ نظر آئے. وہ اپنا ہاتھ دیکھے اس کو کہ واؤ, اس کو اپنی آنکھ نظر آئے کہ واؤ, وہ چلے تو کہ واؤ, وہ بیٹھے تو چلے واؤ. اس کو کہتے ہیں آ, AWE آ, حیرانی. وہ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کی مٹکتی آنکھوں کو دیکھے تو کہ واؤ. اس کو کھانا کھاتے دیکھے تو کہ واؤ. اس کو بیتھ روم میں پیشاب کرتے دیکھے تو کہ واؤ. میرے والد صاحب کو ڈائلسس کا مسئلہ ہوا تو میرے والد صاحب کہتے تھے ارے گردے, یعنی میرے خون کو صاف کر اور پیشاب نکال دے. گردہ کیا کہتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب سوری. وہ کہتے تھے میرا جسم میری مرضی. کہتے ڈاکٹر صاحب یہ گردے آپ کے نہیں ہیں. میں 3 سال پہلے لاہور میں سلپ ہو کر گر گیا. یہ میرے بازو کو اتنی شدید چوٹ لگی, سمجھے ہم ٹوٹ گیا, لیکن وہ بچت ہوگی, مسلز ڈیمیج ہو گئے. وہ مجھے نہ کچھ 6 مہینے ایسے رکھنا پڑا. یہ مسلز میں کہتا تھا چابی گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا, میں چابی اگنیشن کی چابی نہیں گھوم, میں کہتا تھا ہاتھ چابی گھما. ڈاکٹر صاحب میں نے کہا میں وائس چانسلر ہوں. سوری. میں نے کہا میں PhD ہوں. یار میں نے لم سے MBA کیا یار, بڑی مہنگی یونیورسٹی. IBM میں اب ٹاپ کرے. سوری سر ڈاکٹر صاحب. میں کہتا تھا میرا جسم میری مرضی. یہ میرا جسم میری بات ہی نہیں مان رہا تھا. اتنی سی بات تھی, میں بات ہی نہیں مان رہا تھا. تو یہ جو دیکھنے کا انداز ہے نا, یہ نبیوں کا انداز ہے. تو یہ دیکھنے کا انداز کی ہمیں دعوت دینی ہوگی. اس نبیوں کی دیکھنے کے انداز کو پروموٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. یہ وسیم آباد صاحب, یہ ہمارے رضوی صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, خود بھی دیکھنا اور اس کو دکھانا. جی یہ ڈیوٹی لگی ہے. اگر یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے نا ہم سب, تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ رہیں گے. جی میری مطلب وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا, اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے
جو لوگوں کو خدا کا تعارف کرائے. میری ڈیوٹی یہ ہے. ہمیں خدا کی یہ قدرت, ہمیں اونٹ میں خدا نظر نہیں آ رہا تو ہمیں علاج کرانا چاہیے اپنا. ہمیں ابھی سورج غروب ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. ارے تیسر صاحب میں آپ کو بریکنگ نیوز سناؤں. اللہ بھی کہہ رہے ہیں, جیو پر آ رہی نا یار بریکنگ نیوز, اللہ میں کہہ رہے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. Shall I not tell you a breaking news? بریکنگ نیوز پتہ کیا ہے؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, سورج نکل آیا. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, چاند نکل آیا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ, پرندہ اڑ رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے. پرندے کا اڑنا بہت بڑی بریکنگ نیوز یار, اس کا جس کو نظر نہیں آ رہا نا وہ پاگل ہے, وہ بکری ہے جی. اچھا, اس پرندے کے اڑنے میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. وہ کیسے جی سر, پرندے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسی چیز بناتے ہیں, جوڑے انسپائریشن ملی نا. کوے کے اندر رائٹ برادرز تھے اور مسلمانوں نے بھی سنے پہلے بنا لیا تھا. کوا بھی ہمیں ٹیچر ہے, ہمارا استاد ہے. پتا آپ کو کوا استاد ہے ہمارا؟ نہیں پتا. کوے نے تو دفن کرنا سکھایا ہمیں. ہاں, بیل کا واقعہ. ایک پرندہ کنگ فشر برڈ, وہ یہ بتاتا ہے کہ جو انجن بناؤ نا گاڑیوں کے, ریلوے انجن جو 150 سے اوپر سپیڈ جائے تو یہ پاکستانی انجن نہیں چلے گا جو فلیٹ ہوتا ہے آگے سے. اس کے آگے چونچ بناؤ. جرمن جاپانیز ٹرین کے آگے چونچ لگی ہوتی ہے, بہت لمبی ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کنگ فشر برڈ کے آگے چونچ ہوتی ہے, وہ ریزسٹنس نہیں دیتی, رکاوٹ نہیں بنتی ہوا میں. انہوں نے وہ چونچ وہاں سے دیکھی, انجن کے آگے لگا دی. تو اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ, ہیو یو سین دا برڈ. دین دنیا دونوں ہی چھپے ہوئے یار. آخرت بھی ہے, خدا کی معرفت بھی ہے, خدا کی بڑیائی بھی ہے. اسپائڈر کو دیکھ تو مجھے سینس آف آ میں جانا ہے. میری فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھس کام, جتنے بھی یونیورسٹیوں کے سبجیکٹ ہیں نا, مجھے پرابلم سالور بنائیں, مجھے آ میں لے کر جائیں. یہ پانی کے فارمولے ہیں, ہائیڈرولکس کے, تھرمو ڈائنامکس کے, یہ بوائلز نے تھوڑا بنائے, بوائلز نے تھوڑا بنائے, چارلز نے بھی نہیں بنائے. چارلز نے آبزرو کیا تھا, چارلز نے آبزرو کیا تھا, تو جناب ہمارے عثمان صاحب بھی آبزرو کریں. یعنی ہم نے ٹھیکہ گوروں کو دے دیے ہم, اس لیے وہ گورے نے کہا چند صدیوں سے دیا ہوا. ہاں جی, تو ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ کے بندو, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھ یہ ہماری ہے, یہ خدا کی قدرت کا تعریف بیان کر رہی ہے. اس کے بغیر تو جناب یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ پھر سوال ہی ریلیونٹ ہو جائے گا. تو یہ میرے ٹیچرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا پہلی جماعت کے ٹیچر سے لے کر 25ویں جماعت کے ٹیچر تک اس کو یہ بتانا ہے, ارے اپنی نظر ٹھیک کر لو یار, ارے اپنی نظر ٹھیک کر لو. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ میں آپ سے آخری کویشچن کرنے لگا ہوں کہ جو مسلمان امت ہے وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو کسی پستی میں نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل کون ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ, 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ایک لیگسی ہے, تو جن کے پاس یہ ایسا ایک پاورفل اور لاریب قسم کی تعلیم ہو, وہ اس وقت 203 ممالک میں سب سے نیچے جا چکے ہیں. اور وہ جو کہا جاتا ہے, ایک شعر ہے کہ کوئی پستی میں گرنا دیکھے, تو یعنی اور واپس دوبارہ ہم ریوائیو ہی نہیں کر پا رہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اس کو بحیثیت رول ماڈل, ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کیوں اس کو اس طریقے سے اپنی نوجوان نسل کو نہیں بتا پا رہے, اور کیا ہمیں پھر اس کی ریمیڈی کے طور پہ اقدامات کرنے چاہیے. یہ آخری سوال ہے, اور ٹیچرز کے حساب سے بھی دیجیے اور اسٹوڈنٹ کے حساب سے بھی دیجیے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو وہ وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم فیل ہے ابھی تک, تو وہ ہاتھ پہ دھر نہ بیٹھا رہے, نہ ایسے ویٹ کرے, بلکہ خود پڑھنا اور خود رول ماڈل کو جانچنا شروع کر دے. ان سارے سوالات کے اوپر ہمارے پروگرام کا میں چاہوں گا کہ اختتام ہو. ماشاء اللہ جی. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک 11 سال کی بچی سے میں نے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ بتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. تو اچھا مزے کی بات ہے, یہ سوال میں نے اپنی یونیورسٹی میں بچوں سے پوچھا, انڈر گریڈ کے, تو انہوں نے کہا کہ وہ خاتم النبیین تھے, وہ بیسٹ تھے,
آخری نبی تھے. اور تو یہ اچھے جواب ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ایک روایتی جواب فیل ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکے. آگے نہیں جا. تو اس بچی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتہ. میں نے کہا کیا؟ ان کا ڈاکٹر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوچنا سکھایا ہے کہ میں بکرے اور بکری کی سوچ سے نکل کر انسانی سوچ پر کیسے آؤں. 11 سال کی بچی، 12 سال جی. کی بچی، ماشاء اللہ. تو اس نے یہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹریبیوشن تھا. تو جب ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں تو ان کی مشہور نعتیہ اشعار ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط سے حباب. آپ تو چلتی پھرتی کتاب ہیں، آپ کی زندگی سراپا عمل، سراپا دعوت، سراپا خیر، سراپا رحمت. ہاں جی. آگے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جتاتے ہوئے کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. نگاہ ناز کہتے ہیں تربیت، محبت، شفقت، صحبت، ٹریننگ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، دونوں کو مراد مل گئی. اب دونوں سے کون مراد ہے؟ عقل غیاب و جستجو. عقل کو سوچنا نہیں آتا تھا. عقل جس چیز کو دیکھتی ہے اس کو خدا بنا لیتی ہے. پتھر خدا ہے، ہاتھی خدا ہے، سانپ اس کو خدا بنا لیا. اور یار بندر ہے، بندر ایوالو ہوا ہے، یار ایوولوشن ہوا ہے تو جناب یار ہم بھی ایسے ہوئے ہوں گے. تو کچھ ایوولوشن ہوا ہوگا لیکن ایونچولی وہ بھی ایک خدا نے ڈیزائن کیا ہے. تو عقل کو سوچنا نہیں آتا تھا. وہ ہر بڑی چیز سے متاثر رہ کر سرنڈر کر جاتا تھا. ہم ایک چائنا میں گئے تو میرے ساتھ پروفیسر سے پی ایچ ڈی، اور ہم اس بت خانے میں گئے، وہ سجدے پہ پڑ گئے. ہم نے کہا یار یہ پی ایچ ڈی، اس کی پی ایچ ڈی باہر پتھروں کے بت بن رہے ہیں، اسی جگہ پر پتھروں کے بت بن کے بکھرے، اور وہ پی ایچ ڈی اس کی. تو اس تعلیم کو کیسے ہم تعلیم کہیں گے؟ تو عقل کو سوچنا نہیں آتا تھا. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، اور محبت کرنی نہیں آتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا اور ہمیں سوچنا سکھایا. ارے اونٹ میں بھی خدا نظر آئے گا اور پہاڑوں میں بھی خدا نظر آئے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو یہ جو وحی نازل ہوئی ہے نا، یہ میریکلز ہیں، یہ میریکل ہیں. سمندر کو، پہاڑ کو، دریاؤں کو، زینوں کو، اپنے آپ کو. ہاں جی. اپنے سنوریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے تجھے اپنی نشانیاں تمہارے ارد گرد اور تمہارے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹریبیوشن جو سب سے بڑا احسان ہے، جو میرے امی ابو دادا دادی نہیں کر سکے، ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جانوروں والی سوچ سے نکال کر فرشتوں سے اگلی سوچ پر لے گئے تاکہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں. اور میری ہمیشہ کی زندگی کے خیر خواہ ہیں. میری امی میرے روٹی کا سوچتی ہے، میری امی میرے دودھ کا سوچتی ہے، میرے ابو میرے لیے مہینے کا راشن کا سوچتے ہیں. ہاں جی. میرے ابو میرے ڈگری کا سوچتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری 60 سال کا بھی سوچا، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا سوچا، اور مجھے جنت الفردوس کے اعلیٰ پوزیشنز پر لے جانے والا راستہ دکھا گئے. قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے میں ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں، میں تعارف کراتا ہوں اللہ کی طرف. تو رضوی صاحب کا، مجاہد کا، ان سب کا کام کیا ہے؟ ہم سیلز مین المیہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم سینس آف آ میں رہنے والے ہیں. مجھے ہر روز سینس آف ونڈر میں جانے والی کوئی نئی چیز چاہیے. ایوری ڈے مجھے کوئی چیز چاہیے. میری خوراک ہے، یہ ہے میری خوراک. اس خوراک سے پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر نماز کے اندر طاقت آئے گی. ہاں جی. تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ہاں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اے میرے نبی جی، آپ کی فکر، آپ کی محبت، آپ کا مقصد میرے اوپر نہیں چھایا ہوا ہے نا، تب میری نماز پڑھنا بھی پردہ ہی ہے، اگر روٹین ہے کیجیے. میرا روزہ بھی فارمیلٹی ہے.
آگے نماز پڑھ لیا. جو میں سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں بھائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں, اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں, ہاں جی سارے نبی ہاں جی اللہ کے پیارے ہیں, ہاں جی حضرت عیسیٰ و موسیٰ ابراہیم ہمارے دادا ابو ہیں ابراہیم علیہ السلام, یہ سارے محسن ہیں ہمارے. ہاں جی ان محسنوں کو جاننا ضروری ہے, سورج کو جاننا ضروری ہے. سورج کو سورج ہمارے ڈیوٹی خدمت کر رہا ہے ہماری, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. سورج انکل شکریہ, اللہ نے آپ کو ڈیوٹی لگائی ہے, آپ نے ہمیں روٹی کا انتظام کروا کے دے رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں ایسی نعتیں جو میننگ والی ہیں, جو مقصد والی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کو اجاگر کرتی ہیں, وہ ہمارے لیے ریلیونٹ زیادہ ہونی چاہیے. ہاں جی. اور تو اس دعا کے ساتھ کہ جی ان اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے ٹیچرز کو, بڑوں کو, اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت. ارے لوگوں, ارے تیسر صاحب آپ جہاں جہاں تقریر کرنا چاہیں لوگوں کو بات کریں تو آپ کے لیے دعا ہے, اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت, دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. خود شکنی مینس اپنے بتوں کو توڑ دیں, ڈگری کا بت, پوزیشن کا بت, برادری کا بت توڑ دیں, اپنے آپ کو ان لرن کراؤ. خود نگری مینس رسپانسبلٹی کا ہے کہ یار وی چینل دیکھی جا رہے ہیں, ٹائم ہی کوئی نہیں ہے گا. رسپانسبلٹی کا. مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا. جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے نا, انہوں نے اس کو ڈرامہ بازی سکھا دی, آنیاں جانیاں, شیشہ گری کہتے ہیں آرٹیفیشل تھنگس. مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا. ہاں جی. تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے. خارا کہتے ہیں پتھر, ہیرا توڑنا سکھا ان کو, محتاجگی کی زندگی سے باہر نکال. دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی. 200 سال نے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی. دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. ان کا دوائی تلاش کر, ان کا کوئی میڈیسن کا علاج کر. تو سر میڈیسن یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بندے ہیں نا شعور والے, وہ آج طے کریں کہ میں بکری نہیں ہوں, روٹی میری ضرورت ہے, مجھے پٹھے چاہیے, لیکن پٹھے میرا مقصد نہیں ہے. کپڑے دیکھ نا جی, میں تعارف کراؤں جی, میں ڈاکٹر شاہد ہوں جی, میرا کوٹ ہے, میرا تعارف. کوٹ یہ ایک اچھا تعارف ہے. میری گھڑی میرا تعارف ہے. یار یہ آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں, آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. تو روٹی میرا پروفیشن, کیمرہ میرا سیلز مینی, یہ میری ضرورت ہے. میرا تعارف, میں عبداللہ ہوں, میں محمدی ہوں, ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہوں, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو فائدہ پہنچا کے مرنا ہے. میں رحمت ہوں, محمدی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں. میں کریٹو ہوں, تسخیر کائنات میری ڈیوٹی ہے. میں نے فزکس کیمسٹری کو یوز کرنا ہے. میں نے جتنی بھی ٹیک ہے اس کو یوز کر کے انسانوں کو فائدہ دیکھنا ہے. میں اس حال میں مرنا چاہتا ہوں, موت تو ہوتی نہیں ہے. میں اس حال میں اللہ میاں سے ملنا چاہتا ہوں. قائد اعظم کہتے تھے نا, اللہ میاں کہیں جنا I want to die a death, but when Allah meets and says جنا, تھپکی دے کر جنا well done. تو میں یہ چاہتا ہوں, یہ سارے یہ چاہتے ہیں یار, یہ دعا کر لیں آج سے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ایسی زبردست پوڈ کاسٹ کا شکریہ تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے شان اجر عطا فرمائے, اور آپ کی جو سوچ اور جو فکر ہے, اللہ پاک اس کا جو فیض ہے وہ مسلمان امت میں اور پوری دنیا میں پھیلائے. اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ انٹرپرینورشپ کو سیکھنا چاہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کی ظاہری بات ایک پروگرام میں تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی, لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے, بہت زبردست قسم کا چینل ہے. ہمارے اس ویڈیو کے لنک میں وہ چینل کا لنک موجود ہے, اور آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اپنی یونیورسٹیز میں یا اپنے لیکچرز کے لیے آپ بلا سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی ساری جتنی بھی ایکسپرٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب چینل کو ضرور جوائن کیجیے. آخر میں اختتام پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو
ہر وقت صرف چارہ چارہ اور اس کے بعد تھوڑا اچھا چارہ اور تھوڑا مہنگا چارہ، بس یہی سوچ کے ساتھ جو ہم نے لرن کیا تھا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل آغاز میں کہا کہ میں نے کچھ چیزیں ان لرن کی ہیں. پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانا، اور آپ نے انٹروڈکشن میں بھی سنا کہ درجنوں ملکوں میں یونیورسٹیز میں پڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں، میں نے ابھی ان سے پروگرام سے پہلے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان لرن کیا اور اب میں سمجھتا ہوں میں 4تھی کلاس میں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے پھر میں تو اس وقت مائنس میں چلا گیا میری ڈگری تو، اور میں شاید آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے پلے گروپ میں داخلہ لے لیا ہے. اور جیسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج سے ہم یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھا لیں بات کہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور پلے گروپ سے داخلہ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے اور انگلی پکڑ کے چلنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں گے. دوسرے جو چیز ہے کہ جو اسی کی پریکٹیکل شکل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میرے اس کندھے کے اوپر ایک بوجھ ہے کہ میں نے قرآن کا اور سیرت کا تعارف ان 6 ارب جو کفار ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان تک بھی کرانا ہے. تو وہ میں کب اس کو پلان کروں گا، کب اس کو اپنے ویژن میں شامل کروں گا، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو بھی کی کہ مسائل بھی ہیں اور اس کے ساتھ مادیت بھی ہے. ظاہری بات ہے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، لیکن یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب نے جس کمال انداز سے آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں حل بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کوئی رکاوٹ بھی نہیں رہتی. اختتام میں اس بات پہ کروں گا کہ ایک بہت بڑے انگلش رائٹر کی ایک بات میں نے بہت سالوں پہلے پڑھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی آج ساری گفتگو بھی تقریباً لب لباب وہی تھا. میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ اس انگلش رائٹر نے کہا کہ ایک جو پھول کھلتا ہے، یہ جو پھول کھلتا ہے یہ ایک ریگولیرٹی ہم روز دیکھتے ہیں، وہ پھول کھلتے ہیں سو وٹ. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سورج نکلتا اور غروب ہو گیا سو وٹ. انہوں نے کہا یہ اتنی ریگولیرٹی ہے. لیکن وہ ایک تھنکر تھا، اس نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر پھول کھلنے کی رانائی، یہ ہماری جو روبوٹک لائف ہے اس میں ہمیں رک کے اگر ہمیں سمجھا دی جائے اور اگر پھول کھلنے کی رانائی کو ہم پہ آشکار کر دیا جائے اور ہمیں وہ سمجھ آ جائے، تو وہ انگلش رائٹر نے کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی کاروبار نہیں چلے گا، سارے لوگ رک کر پھول پہ کھڑے ہو کے اس کو کھلتا دیکھیں گے. ماشاء اللہ، دس از سینس آف آ. تو ڈاکٹر صاحب مجھے وہ بات آج ریکال کروا دی آپ کی. میں بھی یہ عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کیجئے کہ قرآن، سیرت اور سینس آف آ جو کہ قرآن کی آیات سے 100% کو ریلیٹ کرتی ہے، ان تینوں چیزوں کو ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی لے کر آئیں گے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی ہماری ذمہ داری کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں اپنی پروفیسری کو، اپنی ڈاکٹری کو، اپنی انجینئرنگ کو اسی کام کی دعوت کے لیے استعمال کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہی پوڈ کاسٹ میں پھر ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.